السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے فضا مہکنے لگی۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ دیکھیے بابا، آپ میں مجبور تھا اور یہ برا تو نہیں کیا۔ وہ حسن احمد سے مسلسل بحث میں مصروف انہیں منانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارا باپ مر گیا تھا یا تمہاری ماں؟ وہ غضبناک انداز میں دھاڑ رہے تھے۔ ذکیہ تو لرز رہی تھی کب سے۔ دونوں باپ بیٹا بحث میں لگے ہوئے تھے۔ بابا، اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ ایک دکھی اور بیمار انسان کی میں نے عزت رکھ لی، کیا برا کیا؟ شہریار اتنے افسردہ اور غمگین ہو رہے تھے حسن احمد کے ایسے درست رویے پر، جو اس وقت صرف اپنی عزت کا سوچ رہے تھے، اس لڑکی کی عزت کا نہیں سوچ رہے تھے جو سارے زمانے میں رسوا ہو جاتی۔ اس کا گناہ کوئی ایسا تو نہیں تھا۔ لڑکے نے عین نکاح کے وقت اپنی شرائط رکھ دی تھی۔ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا تھا، اور خود ونیزا کے چچا بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ان کے مرحوم بھائی کی اولاد تھی جسے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا کے پالا تھا۔ میں تمہاری ایسی شادی کو نہیں مانتا، یہاں بھول کے بھی نہیں لے کے آنا اپنی بیوی کو۔ وہ یہ کہہ کر روم سے ہی نکل گئے۔ ٹھیک ہے، جب میری بیوی کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ شہریار نے اپنا کوٹ اٹھایا۔ نہیں شہریار میرے بچے، ایسے نہیں بولو۔ ذکیہ تو ماں تھی، ان کی دو ہی اولادیں تھیں، شہریار اور دوسرا واسق، جو امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ اسے تو یہاں کے حالات کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ ذکیہ، اسے روکنے کی ضرورت نہیں، ایسی خود مختار اولاد کی مجھے ضرورت بھی نہیں۔ حسن احمد پلٹ کے واپس آئے۔ شہریار نے افسردہ اور مایوس نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھا، جو اصولوں کے ذرا خلاف نہیں جاتے تھے، مگر یہاں بات اصول کی نہیں، اس کی زندگی اور عزت کی تھی۔ اگر انہوں نے اس کا خیال کیا تو کیا برا کیا تھا؟ ایسے تو نہیں بولیے، اس کی اتنی سی غلطی کی ایسی سزا تو نہیں دے۔ اتنی سی غلطی؟ ارے پورے خاندان اور آفس میں میری ناک کٹوا دی۔ وہ آگ بگولا ہو رہے تھے۔ شیرازی کی بیٹی سے میں نے اس کا رشتہ پکا کیا تھا، کیا یہ بھول گیا تھا؟ شہریار سر جھکائے نادم مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ وہ مزید کیا بولتے؟ شیرازی کی بیٹی کو وہ کب پسند کرتے تھے؟ بس بابا کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ اس سے کہو دفعہ ہو جائے، میرے سامنے شکل لے کے نہیں آئے۔ شہریار پھر رکے نہیں، تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے نکل گئے۔ احمد کی دھاڑ نے انہیں روک دیا۔ وہ اپنے درد سے پھٹتے سر کے ساتھ اندر آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر اندر جانے لگی۔ ایک تم نے ڈرامہ لگا رکھا ہے، آخر چاہتی کیا ہو؟ ان کا غصہ ونیزا پر اترا اور وہ سیم کے صوفے میں ہی دھنس گئی۔ شہریار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ بہت الجھے بکھرے ہوئے تھے۔ بابا کی ناراضگی اور غصہ اور اس لڑکی کے نخرے، آخر کیا برداشت کریں؟ کب تک روتی رہو گی؟ انہوں نے اس کا نرم و نازک بازو اپنے آئینی شکنجے میں لیا۔ وہ سی کر کے ہی کراہنے لگی۔ ایک بار ہی مار ڈالیں، وہ چیخی۔ بکواس نہیں کرو پلیز، میری پریشانیوں کو مت بڑھاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ روحانسا ہو کر اپنا سر تھامنے لگے۔ ونیزا کا بازو چھوڑ دیا تھا، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے۔ واسق بھی یہاں نہیں تھا ورنہ وہی معاملہ سنبھال لیتا۔ میری وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے والد نے آپ کو نکال دیا، مجھے بہو قبول نہیں کر رہے۔ وہ سب جانتی تھی کیونکہ یہ سب اس نے دریبہ کے منہ سے سنا تھا۔ شہریار اسے رخصت کروا کے اپنے ذاتی فلیٹ پر لے آئے تھے۔ ونیزا کو یہی دکھ مارے ڈال رہا تھا، اسے اس کے سسرال والے کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ ان کے برابر کی نہیں تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کی سہمی ہوئی صورت دیکھ کر نرم پڑے۔ اس میں ونیزا کا کیا قصور؟ وہ تو کسی اور کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، اسے کیا خبر تھی اس کا نصیب شہریار احمد کے ساتھ لکھا ہے؟ اب مجھے چھوڑ دے، واپس اپنے والدین کے پاس چلے جائیں۔ وہ رونے لگی۔ جسٹ شٹ اپ، حلیہ درست کرو اور اندر آؤ فوراً۔ وہ اسے حکم دے کر اندر بیڈ روم میں چلے گئے۔ اسٹائلش فرنشڈ فلیٹ تھا، کسی بھی چیز کی یہاں کمی نہیں تھی، مگر ان سب سے بھی ونیزا کو کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی۔ 15 دنوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی، دنیا میں آئی ماں چلی گئی، جب ہوش سنبھالا باپ کا سائبان بھی اٹھ گیا، اور وہ چچا کے پاس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح اسے رکھا تھا۔ دریبہ اسکول آف ہوتے ہی یہاں چلی آئی تھی، اسے خبر تھی ونیزا نے اپنا برا حال کیا ہوا ہوگا۔ پلیز آپ انہیں سمجھائیے، اس طرح کیسے چلے گا؟ شہریار بہت بیزار اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ شاکنگ پنک کپڑوں میں وہ سادہ سے حلیے میں بیٹھی مغموم لگ رہی تھی۔ آپ ہی جو ہوا ختم کریں اس پر رونا، وہ سمجھانے لگی۔ ایسے کیسے کہہ رہی ہوں، میں ناپسندیدہ بن کے زندگی نہیں گزار سکتی۔ کس نے کہا آپ ناپسندیدہ ہیں؟ دریبہ نے ایک نظر شہریار پر بھی ڈالی، شاید انہوں نے ونیزا کو کچھ کہا ہو۔ کسی کے کہنے سے کیا، ان کے والد تو مجھے ساری زندگی قبول نہیں کریں گے۔ وہ رونے لگی۔ شہریار بھائی، آپ کو پہلے اپنے والد صاحب کو منانا چاہیے تھا، پھر ہی آپ ہی کو لے کے جائیں۔ دریبہ، آپ جانتی ہیں یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، پھر بھی آپ ایسی بات کہہ رہی ہیں۔ اسے دریبہ کی بات پر افسوس ہوا۔ ساری شرائط میں نے آپ کی مانی، حتیٰ کہ مہر بھی میں نے آپ کا مقرر کردہ رکھا 50 لاکھ۔ اس نے جتایا۔
مہر رکھنے کے وقت دریبہ نے ہی یہ نکتہ اٹھایا تھا۔ اسے خبر تھی امیر لوگوں کی اولادیں دل بہلا کے بیویاں چھوڑ دیا کرتے ہیں، کم از کم ونیزا کے فیوچر کے لیے تو کچھ ہو۔ یہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ ونیزا آپی کو آپ کے گھر میں بہو کی طرح قبول کیا جائے۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، میں کوشش میں ہوں، اور پھر میں یہ کہتا ہوں جب میری بیوی کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تو میں بھی اس گھر میں نہیں جانا چاہتا۔ شہریار کا دل بھی خراب ہو گیا تھا، بابا جان کے ایسے سخت گیر رویے کی وجہ سے۔ اس نے خود کو ان کے معاملات سے دور ہی رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ ساری زندگی آپ کے والدین مجھے کوسیں گے، میں نے ان کا بیٹا چھین لیا۔ ونیزا نے ایک اچھڑتی نگاہ ڈالی۔ شہریار کو یہ لڑکی جانے کیوں یکدم اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتے تھے، چاہنا چاہتے تھے، اس کی محبت پانا چاہتے تھے، تاکہ وہ بھی سارے دکھ و غم بھول کے اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ وہ افسردہ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اسے خبر تھی اس کے بابا ایک دن اسے معاف کر ہی دیں گے۔ انہیں غصہ یہ تھا کہ نکاح کرنے سے پہلے انہیں بتایا کیوں نہیں، یا پھر یہ غصہ تھا شیرازی کی بیٹی سے انہوں نے رشتہ کر دیا تھا۔ دریبہ سے اس کی کافی دیر بات ہوتی رہی تھی، پھر انصر علی اسے لینے آ گئے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے ونیزا کو ساتھ لگاتے پیار کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ کی بھتیجی تو ہر وقت ہی رونے کو تیار رہتی ہے۔ شہریار کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ اگر رونے کو تیار رہتی ہے تو آپ کس لیے ہیں؟ ہم نے تو بہت امیدوں کے ساتھ اپنی بہن دی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ہی کی آنکھوں سے آنسو کب ختم کرتے ہیں۔ دریبہ بہت جتا کے گویا ہوئی، ساتھ اس کے لہجے میں جیسے چیلنج تھا۔ میں تو ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، وہ خفیف سے ہوئے۔ شہریار بیٹا، آپ اتنا پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انصر علی سے تسلی دینے کے بعد وہ سوکھ بھرے لہجے میں بولے۔ انصر علی اور دریبہ کے جانے کے بعد شہریار رات کے کھانے کے لیے کچھ لینے چلے گئے، اور ونیزا اپنا منہ دونوں بازو میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اسی دوران شہریار کے سیل پر بیپ ہونے لگی۔ وہ چونکی، اطراف میں نگاہیں دوڑائی۔ بیپ کدھر سے ہو رہی تھی؟ اسے سیل کچن کے کاؤنٹر پر رکھا مل گیا۔ پتہ نہیں کس کا نمبر تھا۔ ونیزا شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، ریسیو کرے یا نہیں۔ اس نے سیل وہیں چھوڑ دیا۔ بیپ مسلسل ہوئے جا رہی تھی، اتنے میں شہریار بھی آ گئے۔ چلیے یہ رونا دھونا ختم کریں اور کھانا لگائیے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے سارے شاپرز کاؤنٹر پر رکھ کر اسے حکم دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ٹکا سا جواب دیا۔ محترمہ آپ کو بھوک نہیں ہے مگر مجھے تو ہے۔ لہجہ معنی خیز اور شرارتی بنایا تو وہ جھیم گئی۔ دوبارہ بیپ ہوئی اور جٹ سے شہریار نے ریسیو کر لیا۔ اوہ تم ہو، کیسے ہو؟ مجھے چھوڑیے، یہ بتائیے اتنا کچھ ہو گیا مجھے تو بتاتے پلیز۔ دوسری طرف آصف تھا، وہ تو ناراض ہی ہونے لگا۔ بس یار چھوڑو، تمہیں بھی بتا کے کیا کرتا۔ وہ صوفے پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ونیزا شاپر سے چکن ٹکا، کباب وغیرہ پلیٹوں میں نکالنے لگی۔ اسے شہریار کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر اسے یہ پتہ چل گیا تھا شہریار کے بھائی کی کال ہے۔ شہریار سے ابھی تک اس کی بے تکلفی نہیں تھی، جبکہ وہ ونیزا سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ انہیں موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے اور شہریار مسلسل گھر پر ہی تھے، آفس بھی نہیں جا رہے تھے۔ اسے ان سب باتوں کا علم تھا اور ساری خبریں زکا دے رہا تھا۔ حسن احمد بہت گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے۔ واسق کو بھی جلد ہی پاکستان آنے کا کہہ دیا تھا۔ ان سے اتنا بڑا بزنس خود سے نہیں سنبھل رہا تھا، سب کچھ تو شہریار دیکھتے تھے۔ حسن احمد صرف چکر لگاتے تھے یا پھر آفس میٹنگز میں شرکت کرتے تھے۔ سر، بڑے سر بہت پریشان ہیں، 2-3 ڈیلنگ بھی کینسل کر دی ہیں۔ زکا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ بہت مجبور اور بے بس تھے۔ سر میں نہیں چاہتا آپ کا بزنس خسارے میں جائے، بہت لاس ہو رہا ہے۔ آشی اینڈ کوکی بھی ڈیلنگ کینسل کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں سر کو کچھ نہیں پتہ ہے اور خود سے نئی ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوگا، بابا بھی بالکل سوچتے سمجھتے نہیں۔ سنو میں جو بھی کروں گا خاموشی سے، میرا نام بالکل نہیں آئے، سمجھے؟ شہریار یہ نہیں چاہتے تھے حسن احمد کو کچھ پتہ چلے، وہ اپنے بڑھتے ہوئے بزنس کو یوں ڈوبتے تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اوکے سر۔ ونیزا چائے اور لوازمات کی ٹرے لیے چلی آئی تھی۔ ونیزا ٹرے رکھ کر جا چکی تھی۔ شہریار گہری سوچ میں تھے۔ زکا چلا گیا تھا اور وہ ادھر ادھر کالز میں لگ گئے، لیپ ٹاپ کو بھی کھولے بیٹھے تھے۔ ونیزا کو بوریت سے کوفت ہونے لگی۔ شہریار نے پچھلے 4-5 گھنٹوں سے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کی جانب توجہ دی تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ونیزا کو مخاطب کیا۔ مجھے چچا جان کے گھر جانا ہے۔ وہ فوراً ہی مڑی تھی۔ شہریار اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ بلیک پرنٹڈ کپڑوں میں سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ الجھے بکھرے بال چہرے پر پڑے تھے۔ کبھی خود پر توجہ بھی دے لیا کریں، کب سے گیس و راز نہیں سوارے۔ وہ مسکرائے۔ جی کل ہی تو بنائے تھے۔ وہ گڑبڑائی۔
شہریار صوفے سے ٹیک لگا کے اسے ہی بغور دیکھنے لگے۔ ونیزا اس کی آنکھوں سے الجھنے لگتی تھی، نگاہوں میں خمار اور پیار کا رنگ بہت واضح ہوتا تھا۔ آج بھی بنائے جا سکتے ہیں، کپڑوں کی بھی آپ کے پاس کمی نہیں، ہر چیز میں نے آپ کو مہیا کی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی، مگر پتہ نہیں کیوں آپ ان سب کو اگنور کیے ہوئے ہیں۔ لیپ ٹاپ بند کیا، گرے قمیض شلوار میں ان کا اونچا لمبا قد اس کے مقابل تھا۔ ونیزا جھیم کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے چچا جان کے گھر جانا ہے، وہ پھر اپنا مدعا بیان کرنے لگی۔ جی میں نے سن لیا ہے، پہلے میں آپ کا جائزہ لے لوں، کہاں کہاں کمی ہے۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ ونیزا کا دل دھک دھک کرنے لگا، شرم و حیا سے کانوں کی روئیں تک سرخ ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ پیچھے ہوئی۔ مطلب مجھے سمجھانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں محبت سے تھام لی۔ دیکھو تم اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو، اتنا پیارا ہینڈسم شوہر تمہیں ملا ہے، اس کی قدر نہیں کر رہی۔ شہریار کی شرارتوں میں اضافہ ہونے لگا اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں خمار اور لہجہ بھی ترنگ لیے ہوئے تھا۔ چھوڑیے مجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر شہریار اس کے نزدیک سے نزدیک تر آ گئے۔ کیوں مجھ پر اعتبار کرنا نہیں چاہتی؟ کیا اتنا برا ہوں جو تم میرے قریب آنے پر اپنی توہین سمجھتی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنی قسمت پر اعتبار نہیں، یہ کبھی بھی میرے ساتھ اچھی نہیں رہی، مجھے اس قسمت نے کچھ نہیں دیا۔ وہ افسردہ اور مغموم سے لہجے میں بولی۔ قسمت تمہاری بہت اچھی ہے، دیکھو اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، صرف مجبوری کا سودا نبھا رہے ہیں آپ اور میں، ساری زندگی سر اٹھا کے نہیں جی سکتے، کیونکہ مڈل کلاس لڑکیوں کی زندگی میں آپ جیسے اپر کلاس کے مرد نہیں آتے۔ فلسفہ تو اچھا ہے، ویسے ہو بڑی چالاک، خود کو لڑکی اور مجھے مرد کہا۔ وہ مذاق میں اس کی بات اڑانے لگے۔ ونیزا کسیا کے رہ گئی، وہ کوئی بھی بات اور ان حالات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے تھے۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا۔ وہ کسمسا کے رہ گئی۔ امی اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے چھپا کے رکھی، اور وہ بھائی نے دیکھے کہہ رہے ہیں میری فکر چھوڑ دو۔ واسق امریکہ سے واپس آ گیا تھا، یہ اس کا آخری سال تھا، اسے اس سال کے اینڈ میں آنا تھا، مگر وہ حالات سن کے جلدی واپس آ گیا تھا۔ تمہارے بابا نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں۔ وہ رو رہی تھی، شہریار کو ہر وقت یاد کرتی رہتی تھی، مگر چھپ چھپ کے روتی تھی۔ حسن احمد کے غصے کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ مجھے تو زکا نے فون پر بتایا، بزنس کا بھی کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بھائی ہی کو سب کاروباری امور پتہ ہیں۔ وہ اتنا پریشان اور تفکر زدہ تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا حالات کو کہاں سے سمیٹنا شروع کرے۔ 2 دن پہلے ہی وہ آیا تھا، ذکیہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، وہ ان میں لگ گیا، اس لیے ابھی تک شہریار کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی انا کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اس نے اگر کسی لڑکی کا ایسے وقت پر ہاتھ تھام لیا تو کیا برا کیا، کسی لڑکی کی عزت ہی بچ گئی، کیا برائی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ آپ ملی تھی؟ واسق نے انہیں دوا دی، پانی کا گلاس لے کر ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دیکھا تو نہیں ہے، شہریار مجھے بتا رہا تھا، وہ اپنی بہو سے ملنے کے لیے بے چین تھی، سارے ارمان بھی نکالنا چاہتی تھی، مگر حسن احمد کی وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ تم کب جاؤ گے شہریار کے پاس؟ 6 ماہ ہو گئے تھے۔ بیٹے کی صورت اور آواز کو ترس گئی تھی وہ، ماں تھی، اپنی ممتا کا تو گلہ نہیں گھونٹ سکتی تھی۔ آج شام میں جاؤں گا، زکا سے پوچھ لیا ہے وہ کس فلیٹ میں ہے۔ تمہارے بابا کو خبر نہیں ہو، وہ ڈر رہی تھی۔ امی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا مجھ پر کم از کم پابندی نہیں لگا سکتے، اور آپ دیکھنا بابا خود کہیں گے بھائی کو اس گھر میں آنے کو۔ واسق کا لہجہ پر اعتماد اور وثوق بھرا تھا، وہ ارادہ باندھ کے آیا تھا کہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کو اس گھر میں لا کے رہے گا۔ آپ آرام کریں، میں جب تک فریش ہو لوں۔ وہ ان کے روم کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ اسے پہلے آفس کا بھی چکر لگانا تھا، بابا کا حکم تھا، جبکہ وہ شہریار کے بغیر اس آفس میں بیٹھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ بلیک پینٹ پر لائٹ پنک شرٹ میں ملبوس لمبا چوڑا سرخ و سفید واسق خوشبوؤں میں بسا لفٹ کی سائڈ پر آ گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ شانوں پر برابر کیا اور سمٹ کے ایک طرف ہو گئی۔ لفٹ ابھی بیزی تھی، وہ بھی ویٹ کرنے لگی۔ کتنا پرفیوم لگایا ہوا ہے، خوبصورت اور ڈیشنگ بھی ہے۔ ہمارے نصیب میں ایسے خوبصورت لوگ کہاں ہو سکتے ہیں۔ ونیزا آپی کو ملا بھی تو، مگر وہ سب کچھ نہیں ملا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ سارے امیر لوگ اتنے خوبصورت ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کافی امیر کبیر ہوگا، خوشبو بھی بہت اعلیٰ لگائی ہوئی ہے۔ اس کا ذہن سوچے جا رہا تھا، جبکہ واسق کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ اسے نوٹ کر رہا ہے۔ وہ فوراً جم گئی۔ اس مرد و لفٹ کو اتنی کیوں دیر لگ رہی ہے نیچے آنے میں؟ وہ تاثر اسے دینے لگی جیسے وہ کوفت میں مبتلا ہو۔ لفٹ نیچے آ گئی تو وہ آگے بڑھی، واسق بھی بڑھا، دونوں کا شانہ ٹکرایا۔ میڈم آرام سے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ واسق نے بروقت خود کو سنبھالا، جبکہ وہ لفٹ کی دیوار سے لگ گئی۔ مجھے واقعی جلدی ہے، آپ بعد میں جائیے گا۔ اسے لفٹ کے اندر اس کے ساتھ جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔
آپ کو کون سے فلور پر جانا ہے؟ وہ اس لڑکے کے گھبرانے پر مسکرائی، بڑی پرکشش لگ رہی تھی۔ پنک ٹراؤزر پر بلو پرنٹڈ قمیض دوپٹے میں اس کا سراپا خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ مجھے سیکنڈ پر جانا ہے، بیگ شانوں پر سیٹ کیا۔ مجھے بھی اتفاق سے وہیں جانا ہے۔ واسق نے لیفٹ کا بٹن پش کر دیا۔ ذرا تمیز نہیں ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کی؟ میڈم، میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، بلکہ آپ ہی میرا جائزہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لے رہی تھیں۔ وہ تو شرمندہ ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بیل پر ہاتھ رکھا اور وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ میں اپنے بھائی کے گھر آیا ہوں۔ یہ آپ پوچھنے والی کون ہے؟ ڈور کھل چکا تھا۔ واسق، تم؟ شہریار اسے دیکھ کر خوشی سے اچھلے اور گلے سے لگا لیا۔ دریبہ نے حیرت و انبساط میں مبتلا ہو کے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ سیدھی اندر چلی گئی۔ آپ سے میں سخت ناراض ہوں، پہلے یہ بتائیے بھابھی کہاں ہیں؟ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ شہریار مسکراتے ہوئے دونوں کا تعارف کرانے لگے۔ امی مبارک ہو، آپ دادی جان بننے والی ہیں، واسق نے دوسرے دن ناشتے کی ٹیبل پر خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ کیا سچ؟ ذکیہ بیگم تو وہ پورے مسرت سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے خوشی سے شکر ادا کرنے لگی۔ تم رات دیر سے آئے تھے، میں شہریار کی اور دلہن کی خیریت پوچھنا چاہ رہی تھی۔ تمہارے بابا کی وجہ سے میں تمہارے کمرے میں نہیں آئی۔ وہ بوائل انڈے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کو اسی وقت بتا دوں کیونکہ بات ہی اتنی خوشی کی ہے۔ شہریار اس کا خیال تو رکھ رہا ہے نا؟ وہ اپنی بہو کی طرف سے فکر مند بھی ہوئی۔ امی، ویسے بھابھی کے پاس کسی کا ہونا ضروری ہے، بھائی جان کیا کیا دیکھیں گے؟ واسق نے بوائل انڈے اپنے آگے کیے۔ مجھے لے چلنا، سارا دن تو گزار آؤں گی، ابھی تک میں نے اپنی بہو کو دیکھا تک نہیں۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ واسق، پھر تم نے کیا سوچا آفس جوائن کرنے کا؟ بابا کو اپنے بزنس کی فکر تھی جو نقصان کا شکار ہو رہا تھا۔ شہریار کے ہاتھ میں سارے معاملات تھے، وہی سب کچھ دیکھتے تھے، ڈیل کرتے تھے۔ سوری پاپا، میں بھائی جان کی سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا، اور مجھے ابھی بزنس کے معاملات سے دور ہی رکھیں، مجھے ان سب کا کچھ پتہ نہیں۔ اس نے صاف اپنا دامن بچا لیا۔ اللہ نے دو اولادیں دی اور دونوں ہی نامعقول اور اپنی چلانے والی۔ وہ غصے میں آ گئے۔ بابا، میں آفس جوائن کرنے سے منع نہیں کر رہا، مگر ابھی نہیں۔ وہ ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ ذکیہ چپ تھی۔ حسن احمد آج کل بلا وجہ غصہ کرنے لگتے تھے۔ شہریار نے پتہ نہیں کیا کیا پھیلا رکھا ہے، میں کہاں سے ہینڈل کروں؟ اور وہ نامعقول ذکا، اسے بھی کچھ پتہ نہیں۔ وہ بہت بیزار اور پریشان ہو رہے تھے۔ بھائی جان کو واپس بلا لے کیونکہ بزنس کے معاملات انہی پر سوٹ کرتے ہیں۔ بابا، آپ کہاں ان میں الجھ رہے ہیں؟ اس نے نارمل انداز میں کہا۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئے۔ اب تو اس کی سزا ختم کر دیں، آپ دادا بننے والے ہیں، ذکیہ نے انہیں بتایا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی میں بزنس ہینڈل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے دادا بننے کی بات کو اگنور کر دیا۔ بابا، اتنا غصہ اچھا نہیں، بھائی جان نے کوئی غلط کام نہیں کیا، شادی کر لی ہے وہ بھی آپ کو بتائے بغیر۔ آپ حالات بھی تو سنے کیا تھے۔ واسق شہریار کی حمایت میں بول رہا تھا۔ حسن احمد نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ شیرازی سے میری بات خراب کی، میری تو عزت دو کوڑی کی کروا دی، وہ تیز لہجے میں گویا ہوئے۔ شیرازی انکل کو اپنی بیٹی کے لیے ایک سے ایک رشتے مل جائیں گے، ضروری ہے بھائی جان ہی سے ہوتی۔ تم کان کھول کر سن لو، شیرازی کی بیٹی سے تمہاری شادی ہوگی۔ واٹ؟ وہ تو اچھل ہی گیا۔ ذکیہ تو بوکھلا گئی۔ حسن احمد ایسے ہی اپنے اچانک فیصلوں کے دھماکے کرتے تھے۔ میں نے بات کر لی ہے، ڈائریکٹ شادی ہوگی۔ وہ اپنا آخری فیصلہ قطعیت بھرے انداز میں دے چکے تھے۔ بابا، میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ کیوں، کیا تم نے بھی وہاں باہر کوئی شادی وادی تو نہیں کر لی؟ ان کا انداز تفتیشی اور طنزیہ ہو گیا۔ بابا، میں وہاں پڑھنے گیا تھا، شادی کرنے نہیں۔ وہ پیر پٹکتا ہوا ڈائننگ ہال سے ہی نکل گیا۔ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے دو ہی بیٹے ہیں، کیوں انہیں دور کر رہے ہیں؟ ذکیہ تو رونے لگی۔ تم چپ کرو، وہ اکتا گئے۔ حسن احمد شہریار کے جانے سے بہت بے قل اور پریشان تھے۔ شہریار نے ہی ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، اب ان پر یہ سب ذمہ داری پڑی تو وہ جھنجھلائے اور کسانے ہو گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دینا، میں شیرازی کو ہاں کر چکا ہوں۔ وہ اپنے فیصلے سے ذرا بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ایسے فیصلے نہ کریں، ہمارا یہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ انہیں بہت دکھ و غم تھا۔ شہریار کی صورت تک کو ترس گئی تھی، مگر اپنے دل پر پتھر رکھی ہوئی تھی، مجبور تھی، مگر جب سے دادی بننے کی خبر سنی تھی، ان کا دل شہریار اور اپنی بہو کو دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ وہ اس کنڈیشن میں اپنی بہو کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بھائی جان، کیا آپ نے شیرازی انکل کی بیٹی کو دیکھا ہے؟ وہ لاؤنج میں کاؤچ پر دراز تھا۔ ونیزا کچن میں مصروف ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، کئی دفعہ دیکھا ہے۔ شہریار کی نگاہ ٹی وی کی اسکرین پر تھی۔ ونیزا نے چونک کے ان کے تاثرات دیکھے۔ کیسی ہے یہ بتاؤ، تمہیں اسے شادی کرنی ہے؟ شہریار کو اس لڑکی کا ذکر ناگوار گزر رہا تھا، کیونکہ ونیزا پہلے ہی اسے اتنی بدگمان تھی، جانے پھر سے کیا سوچنے لگے۔ اتنی مشکل سے تو وہ ان کے قریب آئی تھی اور انہیں سمجھنے لگی تھی۔ میرا دماغ ابھی خراب نہیں ہوا جو ان کی بیٹی سے شادی کروں، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟
انہوں نے حیرانگی سے الٹا سوال ہی کیا۔ واسق تم ایسا کرو، شیرازی انکل کی بیٹی سے شادی کر لو، بابا مجھ سے بہت ناراض ہیں، ان کی یہ خواہش تم ہی پوری کر دو۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ بھائی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرا اب اس شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور شادی کے لیے میرا انتخاب وہ ماڈرن نگچڑی نہیں ہو سکتی۔ بھابھی کھانا پک گیا؟ واسق نے یکدم ہی ہانک لگائی۔ ونیزا کے کان ان دونوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے، وہ اچھل ہی گئی۔ ہاں پک گیا۔ شہریار اس کی حالت کی بھی فکر رکھتا تھا، زیادہ کام نہیں کرواتا تھا، صفائی وغیرہ کے لیے ماسی رکھ لی تھی، مگر کھانا وہ ملازمہ کے ہاتھ کا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر میں بھی امی ہی کھانا پکاتی تھی۔ اوکے باس، وہ حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ گیا۔ آپ دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہیں، کم از کم آپ کے بابا آپ کو گھر میں تو رکھ لیں گے۔ وہ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے ہوئے بولی، میں ایک شادی کر کے باز آیا اور ابھی میں تم سے بیزار نہیں ہوا کہ دوسری شادی کر لوں۔ انہوں نے ونیزا کو پیچھے سے اپنی بھاؤں کے حصار میں لیا تو وہ گھبرا گئی۔ کیا ہے، میں کام کر رہی ہوں، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، انہوں نے منہ بسور کے کہا۔ وہ اس سے ہر وقت فریش اور خوشگوار انداز میں مخاطب ہوتے تھے۔ میں آپ سے جو بات کیا کروں اسے گمایا نہیں کریں۔ وہ خفگی سے انہیں گھورنے لگی۔ ٹیبل سیٹ کر لی تھی، صرف روٹیوں کا انتظار تھا جو واسق لینے گیا تھا۔ تم کیوں ہر وقت میری شادی کے چکر میں الجھی رہتی ہو؟ شکر ادا کرو، اتنا قدر و محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ وہ تو میں ہر وقت ہی ادا کرتی ہوں، اب بس شیرازی انکل کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ وہ چیئر پر بیٹھ کے نگاہیں گھمانے لگی۔ آج کے بعد اگر یہ شادی کی فضول بات کی تو یاد رکھنا میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ خفگی سے تیز لہجے میں سے وارننگ دینے لگے۔ ونیزا لب بھینچ کے رہ گئی۔ ڈور بیل پر شہریار اٹھ گئے۔ توبہ ہے بھائی جان، آپ نے بھی مجھے کس جگہ بھیج دیا؟ اتنی لمبی لائن تھی۔ کیا ساری خواتین کامچور ہوتی ہیں؟ وہ معنی خیزی سے آنکھیں گھما کے شرارت سے گویا ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو روٹیاں پکا رہی تھی، انہوں نے ہی منع کر دیا۔ وہ جھٹ صفائی دینے لگی۔ بھابھی آپ تو برا مان گئی، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے سالن کا ڈھونگا آگے کیا۔ واو، قیمہ آلو! سچ بھابھی، پردیس میں رہ کے بندہ اپنے کھانے بہت یاد کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ کے ساتھ گویا ہوا۔ اچھا باتیں کم کرو، کھانا کھاؤ۔ اس نے روٹیاں شہریار اور واسق کے آگے رکھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ بھائی جان، بزنس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، بابا اپنی انا کے آگے کبھی آپ کو نہیں بلائیں گے، پلیز آپ آ جائیں، اتنے پروجیکٹ کینسل ہو گئے ہیں صرف آپ کی وجہ سے، وہ سب آپ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ ونیزا دونوں کے لیے چائے بنا کے لے آئی تھی۔ کیوں تم کچھ نہیں کر رہے؟ ارے آفس میں بیٹھو۔ شہریار سن کے فکر مند ہو گئے۔ بھائی مجھے اس آفس سے دور ہی رکھیں، خود ہی سنبھالیے، مجھے کچھ آتا بھی نہیں۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا کے منع کیا۔ واسق یار، ایسے تو سب کچھ بگڑ جائے گا، پھر خود ہی آئیے اور سنبھالیے، میں نے تو اطلاع دے دی۔ واسق نے اس کے فکر مند چہرے کو جانچا، جبکہ شہریار بابا کی ناراضگی کی وجہ سے خود کو ساری چیزوں سے دور کیے ہوئے تھے۔ دوسرے دن شہریار آفس میں تھے۔ سارا اسٹاف ہی ان کی آمد سے بہت خوش ہوا تھا۔ حسن احمد نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ شہریار نے انہیں نارمل انداز میں سلام کیا۔ تم سارے معاملات دیکھو جو تمہیں پتہ ہے۔ حسن احمد کو اس کی آمد سے سکون کا احساس ہوا تھا، مگر وہ اپنی خوشی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ جی، وہ سر ہلا کے رہ گئے۔ پورا دن شہریار کا آفس میں اتنا مصروف گزرا، انہیں ونیزا کا بھی خیال نہیں رہا۔ اس کی ڈیلیوری کے آخری مراحل چل رہے تھے اور ڈیلیوری کسی وقت بھی متوقع تھی۔ تم رو تو نہیں، میں آ رہا ہوں، وہ پریشان ہو گئے۔ حسن احمد نے چونک کے سنا۔ وہ کسی فائل پر شہریار سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ونیزا کی کال آ گئی۔ اوکے، میں دریبہ کو بھی کال کر دیتا ہوں، وہ جلدی آ جائے گی، مجھے کچھ ٹائم لگ سکتا ہے۔ وہ حسن احمد کی وجہ سے کچھ جھجک کر بات کر رہے تھے۔ اتنے میں واسق بھی آ گیا۔ یار بھائی جان، وہاں بھابھی اتنی پریشان ہو رہی ہیں، مجھے کال کیے جا رہی تھی، آپ نے سیل آف کیا ہوا تھا۔ واسق خاصا برہم اور ناراض ہو رہا تھا۔ حسن احمد اٹھ کر باہر جانے لگے۔ آپ گھر جائیے، بھابھی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ اسے جانے کو کہنے لگا۔ حسن احمد نے اتنا بھی نہیں کہا کہ وہ چلا جائے۔ اپنی انا کا جھنڈا وہ اونچا کیے ہوئے تھے۔ یار تم امی کو لے جاؤ گھر، ہو سکتا ہے ہاسپٹل جانا پڑے، وہ اسے سرگوشی میں بولے۔ میں آ رہا ہوں، آپ جائیے۔ اس نے جلدی جلدی شہریار کو وہاں سے بھیجا۔ بابا اتنا بھی غصہ نہیں کریں، بھائی جان کو دیکھیں، آپ کی پریشانی کی انہیں خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ آپ کیا ایسے وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ واسق ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ مجھ پر احسان نہیں کیا ہے اس نے یہاں آ کر، اور وہ اپنے فیصلوں کا خود مختار ہے، میرے ساتھ کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے لہجے کو پتھر بنا کے بولے تھے، مگر اندر سے دل بھی پریشان ہو رہا تھا۔ بیٹا باپ بننے جا رہا تھا اور انہیں بھی تو دادا بننے کی خوشی ہو رہی تھی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں امی کو لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ سن کے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گویا انہیں یہ سب بتانے بھی آیا تھا۔ ونیزا کو جلدی سے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ امی بھی آ گئی تھی، ونیزا کی چچی چچا اور دریبہ بھی آ گئی تھی۔
واسق کی نگاہ بار بار الجھ کے دریبہ کے چہرے پر چلی جاتی تھی جو اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اندر سے آ کر جو خبر دی، امی تو فوراً مسرت سے چچی جان کے گلے لگ گئی۔ اللہ نے بیٹی کی مراد ایسی پوری کر دی پوتی کی صورت میں، مبارک ہو خالہ، بن گئی ہیں آپ۔ واسق نے شوق سے لہجے میں دریبہ کو مبارکباد دی۔ وہ جھیم کے مسکرانے لگی۔ واسق کی شوق اور گہری نگاہوں سے وہ کچھ جھجک سی جاتی تھی۔ شکریہ، اس نے پشت گھمائی۔ یہ مٹھائی بھی کھائیے۔ وہ ڈبہ لے کر پھر اس کے سامنے آ گیا۔ سارے ہی اندر روم میں تھے۔ ونیزا بھی بہت خوش تھی کیونکہ اس کی ساس جو اس سے ملنے چلی آئی تھی، ننھی گڑیا انہی کی گود میں تھی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ زیادہ بھی کھا سکتی ہیں، اس نے پھر شرارت سے کہا۔ شکریہ، میں میٹھا زیادہ نہیں کھاتی، جب ہی اتنی کڑوی بھی ہیں۔ واسق جیسے اسے زرچ کرنے کے چکر میں تھا۔ بھابھی، آپ کی یہ کزن اتنی روکھی پھیکی کیوں ہیں؟ واسق، کیا بدتمیزی ہے، ذکیہ نے اسے سرزنش کی۔ شہریار اور ونیزا بھی ہنسنے لگے تھے۔ چچا جان اور چچی جان ونیزا سے مل کر چلے گئے تھے، دریبہ کو اس کے پاس رکنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ بیٹا، آپ اس کی باتوں کا برا نہیں مانیے گا۔ ذکیہ جیسے دریبہ کے چہرے کے تاثرات بھانپ گئی تھی۔ دریبہ نے مسکراتے ان کی بات پر سر ہلایا۔ وہ کوئی بھی ایسی بات کہہ کر ماحول اور موڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ذکیہ رات تک تو ونیزا کے پاس رکی تھی مگر پھر حسن احمد کی وجہ سے اٹھ گئی۔ 3 دن بعد ونیزا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ذکیہ بچی کے لیے بہت سے کپڑے اور دیگر سامان لے کے آئی تھی۔ ونیزا کو خود اندازہ نہیں تھا وہ بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوش ہوگی۔ ہماری بیٹی اتنی خوش نصیب ہے دادی، خود چلی آئیں، دیکھنا اس کے دادا بھی آ جائیں گے۔ شہریار کے لہجے میں وثوق اور یقین تھا۔ ننھی گڑیا اتنی پیاری تھی، وہ اسے دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سنیے، اس کا کیا نام رکھیں گے؟ ونیزا بیڈ کی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کافی کمزور اور زرد ہو رہی تھی۔ اس کا نام واسق رکھے گا، آپ اپنی امی سے کہیں وہ رکھیں، ونیزا نے کہا۔ امی اور واسق کا مشترکہ تجویز کردہ ہی ہوگا، تم بے فکر رہو۔ وہ بچی کو بہت آرام سے اس کے پہلو میں لٹانے لگے۔ وہ خود 2 ہی تو بھائی تھے، امی کو اور بابا کو کتنا شوق تھا ایک بیٹی بھی ہو۔ ان کی یہ خواہش اس طرح پوری ہو گئی تھی۔ شہریار نے شوق اور شرارتی لہجے میں بولتے اسے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے شہریار کو ایسے انداز میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ بیٹی کی خوشی تھی، اسے نہیں پتہ تھا بیٹی اتنی خوش کن ثابت ہوگی کہ سب یوں مل جائیں گے۔ کیا ہوا، وہ خوش نصیب نہیں تھی؟ اس کی بیٹی تو تھی۔ تم دیکھنا ایک دن بابا بھی راضی ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے میں حسرت و امید تھی۔ کبھی بھی وہ بابا کے فیصلوں سے اختلاف نہیں کرتے تھے مگر یوں اچانک سے شادی کا فیصلہ صرف مجبوری کے تحت کیا تھا۔ انہیں بابا کے شدید رد عمل کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو ابھی تک یہ حیرانگی ہے بابا اتنے سخت کیسے بن گئے؟ ظاہر ہے آپ نے اپنے سے کم تر لوگوں کی لڑکی سے شادی کی ہے، آپ کے اسٹیٹس سے میچ تو نہیں کھاتی۔ ونیزا کو بھی افسوس اور دکھ رہتا، اس کی وجہ سے شہریار اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اس کی کون سا قسمت ایسی تھی جو اپنے سے اونچے خواب دیکھتی؟ ہمیشہ ابو کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تھا۔ امی تو اس کی پیدائش پر ہی چل بسی تھی، اس نے تو ماں کا لمس تک محسوس نہیں کیا تھا۔ ابو کی وفات بھی چند ماہ پہلے ہی تو ہوئی تھی، وہ اسے چچا جان کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ کتنا روئی تھی، کوئی رشتہ بھی اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ چچا جان اور چچی جان نے بہت محبت سے رکھا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے نفی کی۔ وہ ونیزا کے احساس محرومی سمجھ رہے تھے۔ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، ہم غریبوں کی بیٹیاں امیر گھرانوں میں نہیں بیاہی جاتی، وہ امیر کوئی اور ہوتے ہوں گے، اور مال و دولت ہونے سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا جب تک دل میں پاسداری نہ ہو۔ شہریار اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے مگر یہاں مال و دولت کی ہی اہمیت ہے۔ اگر میں امیر ماں باپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کے بابا آپ کو یوں گھر سے نہیں نکالتے۔ بابا ایسے نہیں ہیں، اور بابا نے کبھی ہمیں ایسی تربیت نہیں دی کہ ہم صرف امیروں سے بات چیت رکھیں۔ بابا سب کو برابر سمجھتے ہیں اور ہمیں کبھی ایسی ترغیب دی ہی نہیں کہ اپنے سے کم کو کم تر سمجھو۔ ارے کم تر تو ہم ہیں، اللہ کی ذات سب سے اونچی اور اعلیٰ ہے، اس کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہم انسانوں کے درجے بنائے ہوئے ہیں۔ شہریار بڑی سنجیدگی سے اتنی گہری باتوں کے ساتھ اسے سمجھا رہے تھے۔ ارے خاصا وقت گزر گیا ہے، آفس میں میٹنگ ہے، مجھے نکلنا ہوگا۔ شہریار کو ایک دم ہی یاد آیا، سنو میں دریبہ کو کہتا جاؤں گا، وہ آ جائے گی، اسے رہنے دے، اس کے اسکول کا حرج ہو رہا ہے۔ ونیزا نے ننھی گڑیا کے رخسار پر بڑی آہستگی سے پیار کیا۔ دریبہ اسکول میں پڑھاتی تھی، یہاں روز آنے کی وجہ سے اس کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ یار تم اکیلی کیسے رہو گی، اور ابھی بھی تمہاری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچی کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ سنبھال لوں گی، وہ مسکرائی۔ شہریار خاصے فکر مند ہو رہے تھے۔ امی کو بلانا اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ 3 دنوں میں وہ مسلسل آئی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گویا ہوئے۔ آپ کیا گھر نہیں جاتے؟ وہ پوچھنے لگی۔ گھر؟ ہاں، ابھی تک نہیں گیا۔ وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کے اسے بغور دیکھنے لگے۔ آفس میں میٹنگ تھی، اسی لحاظ سے وہ کپڑوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ کیوں، بابا نے ابھی بھی پابندی لگائی ہوئی ہے؟ ونیزا، میں نے تہیہ کیا ہوا ہے تم میرے ساتھ
اس گھر میں جاؤ گی تو جاؤں گا ورنہ نہیں۔ وہ گھوم کے گویا ہوئے۔ آپ یہ تو ناممکن سی ضد کر رہے ہیں، دیکھیں وہ آپ کا گھر ہے اور آپ کے والدین کا گھر ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، میرا مسئلہ نہیں بنائیں۔ مجھے آپ نے یہاں سر چھپانے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے اور مجھے کیا چاہیے؟ وہ حسرت و افسردگی سے گویا ہوئی۔ ونیزا تم اور اب میری بیٹی میری زندگی ہیں، تم دونوں کے لیے بغیر اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گا، کیونکہ بابا نے مجھے ابھی تک گھر آنے کی دعوت نہیں دی۔ اپنے گھر جانے کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جا سکتے ہیں بغیر اجازت اور دعوت کے۔ وہ شہریار کے خاموش چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ بات لینے کے لیے واش روم میں چلے گئے تھے۔ ونیزا کے لیے سوچوں کے اور دروا ہو گئے تھے، مگر دل میں یہ اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ وہ اس گھرانے کے بچے کی ماں بن گئی ہے، ایک دن اسے بھی قبول کر لیا جائے گا۔ شکر ہے اس مالک کا، اس نے ہماری بچی کو خیر خیریت سے فارغ کیا، اب بس یہی دعا ہے کہ ساس سسر اسے گھر بھی لے جائیں۔ سلمیٰ نے کبھی ونیزا اور اپنی بیٹیوں میں فرق نہیں کیا تھا، ونیزا کو بھی اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ ان کی ساس تو لے جانا چاہتی ہیں، مگر ونیزا آپی کے سسر میں بہت اکڑ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی لے کے جائیں۔ دریبا نے ابھی تک ونیزا کے سسر کو دیکھا نہیں تھا، مگر ان کا غائبانہ تعارف جس طرح کا تھا اس نے ویسے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ اپنے اصولوں سے ہٹنے والے نہیں تھے، کیونکہ شہریار کو ہی ابھی تک گھر سے باہر کیا ہوا تھا، جبکہ وہ آفس کے تمام معاملات دیکھ رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ذرا رعایت نہیں برتی تھی۔ ارے کب تک نہیں لے جائیں گے؟ اپنی اولاد کی اولاد کو جو محبت ہوتی ہے وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے، ایک نہ ایک دن وہ مجبور ہو جائیں گے۔ سلمیٰ کے لہجے میں وثوق تھا۔ ان کے ہر پل یہی دعا تھی کہ ونیزا کو اس کے سسرال والے گھر لے جائیں۔ یہ امیر لوگ بھی اپنی ناک اونچی رکھتے ہیں، چاہے اولاد انہیں زمین پر لے آئے۔ ان کے بیٹے نے غریب لڑکی سے شادی کر لی، ورنہ انہوں نے تو مل اونر کی بیٹی سے بات طے کی تھی۔ دریبا کو شہریار کے بارے میں سب علم تھا، وہ کسی شیرازی صاحب کی بیٹی سے منسوب تھے اور اب ان کے والد چھوٹے بیٹے کے پیچھے پڑے تھے وہ کر لے شادی۔ تم دعا کیا کرو اللہ انہیں نیک ہدایت دے۔ انہیں دریبا کا اس طرح تیز لہجے میں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو اپنے بچوں کو یہی ترغیب دیتی تھی، برے کو بھی برا نہیں کہو، بلکہ اس کی ہدایت کی اور بہتری کی دعا مانگو۔ میں تو سچ بات کہہ رہی ہوں۔ وہ اسکول کے بچوں کی ہوم ورک کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ سلمیٰ عشاء کی نماز پڑھنے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اریبہ سے کہو کھانا لگا لے، تمہارے ابو آ گئے ہوں گے۔ وہ جائے نماز اٹھا کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دریبہ نے کچن میں خود ہی جا کے جائزہ لیا۔ اریبہ تو ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی اور وجدان کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ اریبہ ابو آ گئے ہیں، کھانا تو لگا لو۔ ابو کے ساتھ کوئی صاحب آئے ہیں، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس نے ٹی وی پر ہنوز نگاہ مرکوز کیے تفصیل سے اسے بتایا۔ کون ہے؟ دریبہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، یہ تو ان کے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ دریبہ اور اریبہ نے کھانے کے لیے برتن وغیرہ سیٹ کر کے وجدان سے کھانا لگوایا اور خود وہ لوگ برآمدے میں دسترخوان لگا کے کھانے بیٹھ گئی تھی۔ امی کون آیا تھا؟ اس نے ان کے جانے کے بعد پوچھا۔ تمہارے ابو کے کوئی جاننے والے تھے، اپنے بیٹے کے لیے بات کر رہے تھے، وہ سادگی سے اسے بتانے لگی، جبکہ اس کے ستون پر گہری سوچ کے بل پڑ گئے۔ کیسی بات؟ ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو، میری بھی مت ماری گئی جو تم سے کرنے لگی بات۔ وہ کچن سے نکل کے جانے لگی تھی۔ دریبہ کچن سمیٹ کے باہر آ گئی۔ سلمیٰ انصر علی سے باتوں میں مصروف تھی۔ دریبہ کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابو اور امی کو اس کی رات دن فکر جو تھی۔ کیا بات ہے بجو؟ اریبہ نے اسے سوچوں میں مستغرق دیکھا جو بیٹھ کے سرے پر ٹک گئی تھی۔ کچھ نہیں، تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گئی۔ کچھ تو ہے، وہ اس کے قریب آ گئی۔ ارے بابا کچھ نہیں ہے، جاؤ اپنی جگہ پر جا کر لیٹو، اور ہاں میرے صبح کے لیے کپڑے پریس کر دینا۔ اس نے ساتھ ہی ہدایت دی، کیونکہ اریبہ سے جان چھڑانے کے لیے یہی سمجھ آیا۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتی ہوئی الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ ونیزا کی جب سے شادی ہوئی تھی وہ ڈر گئی تھی، اور شادی کے نام سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں سے پالا پڑے، اور اس میں تو برداشت کا مادہ ہی نہیں تھا۔ کیسے سسرال والوں کو فیس کرے گی؟ غلط برتاؤ بے ترتیبی سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس کے لیے رشتے آخر پلمبر الیکٹریشین کے ہی کیوں آتے تھے؟ غریب ہونا اتنا بڑا جرم ٹھہرا کہ غریب گھر کی لڑکی کسی امیر لڑکے کے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ شہریار نے آفس کے تمام معاملات پہلے جیسے کر دیے تھے، ورنہ سارا بزنس ہی خسارے میں جا رہا تھا۔ حسن احمد کو اس کے آنے سے اطمینان ہو گیا تھا، مگر آنا اور ضد کی وجہ سے شہریار سے تعریفی کلمات بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ ان سے صرف نپی تلی گفتگو کرتے تھے۔ بابا بھائی جان کی سزا میں آپ تو کمی کر دیں، کیسے وہ آپ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ واسق انہیں احساس دلانے لگا کہ شہریار کو جتنی سزا دینی تھی وہ دے چکے۔ تم سے میں نے کچھ بات کی تھی، میری بات کا تم نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ ایسے بن گئے جیسے واسق کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہو۔ ذکیہ تو حسن احمد کے آگے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھیں کہ وہ شہریار کی حمایت میں کچھ بولیں، مگر حسن احمد نے انہیں شہریار کے گھر جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ پوتی کی خبر سن کر بھی وہ سپاٹ ہی تھے، جیسے انہیں کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہو۔
میری بات کا جواب دو، تم نے کیا سوچا شیرازی کی بیٹی کے بارے میں؟ بابا آپ میری بات سن کیوں نہیں رہے؟ سن لی تمہاری بات، اب تم میری بات کا جواب دو۔ وہ نیلوٹے پن سے گویا ہوئے۔ بابا پھر آپ میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہیں گے؟ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیرازی کی بیٹی سے شادی کرو گے یا نہیں؟ ان کا لب و لہجہ سخت اور درست ہو گیا۔ انہیں اس وقت اپنی انا اور ضد عزیز تھی، اولاد کی محبت اور خوشی کا سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا، نہ ہی میں کسی اور سے کروں گا، جب تک بھائی جان اور بھائی کو اس گھر میں ان کا مقام نہیں ملے گا۔ مجھ پر ہر طرح کی خوشی حرام ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ ذکیہ بیگم کا ہاتھ اسے روکنے کے لیے ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ایسی ضدی اور نافرمان اولاد میں نے نہیں دیکھی۔ جیسا بڑا بیٹا ہے یہ بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا۔ وہ بہت زیادہ برہم ہو رہے تھے، مگر اندر سے انہیں لگ رہا تھا کچھ ٹوٹ رہا ہو، وہ اکیلے رہ گئے ہوں۔ ذکیہ بیگم حسرت و افسردگی سے مغموم لب کچل رہی تھی۔ آپ کی بھی اتنی ضد اور انا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بیٹے کو تو دور کر دیا، اسے بھی دور کر رہے ہیں۔ کیوں زبردستی کے رشتے باندھ رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ حسن احمد کو جیسے چپ لگ گئی۔ اپنے بزنس کی بھینٹ اپنی اولاد کو چڑھا رہے ہیں۔ ارے ہماری جمع پونجی یہی تو ہے، کیوں ان کا خون کر رہے ہیں؟ وہ رو دیں۔ پلیز ذکیہ اسٹاپ اٹ، وہ انہیں تیز لہجے میں خاموش ہونے کو کہہ رہے تھے۔ کب تک چپ کرائیں گے مجھے؟ میں اب برداشت نہیں کروں گی، چلی جاؤں گی میں بھی یہاں سے۔ وہ رونے لگی۔ حسن احمد سر ہاتھوں میں تھام کے رہ گئے تھے۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ اپنے بیٹے کے پاس، کیونکہ آپ کے گھر میں جب میرے بیٹے کے لیے جگہ نہیں تو میری بھی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ کو تو اپنی منوانے کی عادت ہے، جب ہم سب ہی نہیں رہیں گے تو کس سے منوائیں گے اپنی؟ وہ آج بہت دکھ و تعصب سے ان کو احساس دلا رہی تھی۔ بیٹے کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اب دوسرے بیٹے کو بھی کھونا چاہتے ہیں۔ ذکیہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے منہ میں بھی جو زبان ہے یہ تمہارے چھوٹے بیٹے کی ہے۔ وہ باہر ملک سے پڑھ کے آیا ہے تو اب ہمیں پڑھانے چلا ہے۔ وہ جیسا ارادہ باندھ کے بیٹھے تھے، وہ اپنے فیصلوں کے خلاف بالکل نہیں جائیں گے، بلکہ اٹل فیصلہ تھا ان کا۔ اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ واسق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، شہریار نے سارا کام سنبھال لیا، اب تو اسے بخش دیں۔ میں نے نہیں کہا تھا وہ آ کے سنبھالے؟ آپ اتنے کٹھور اور سنگ دل نہیں بنے، اولاد کو اتنی بڑی سزا نہیں دے۔ سزا اس نے خود تجویز کی ہے، میرے فیصلے اور اصولوں کے خلاف گیا ہے، اور میں اپنی بات سے مکرتا نہیں ہوں۔ شیرازی سے میں نے وعدہ کیا تھا اس کی بیٹی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ جب بیٹا ہی نہیں رہے گا تو کس سے بیاہیں گے؟ وہ بھی جھٹکے سے اٹھی۔ اس خالی گھر میں لے آئیے بہو۔ واسق ان دونوں کی گفتگو باہر کوریڈور میں کھڑا سن رہا تھا۔ واسق یہ تم نے اچھا نہیں کیا، جو بابا کہتے ہیں مان لو۔ بھائی جان یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ 2 دن سے ادھر ہی رہ رہا تھا، اس نے بابا کی ضد اور تمام باتیں انہیں بتا دی تھیں۔ زبردستی کے رشتے کبھی مضبوط نہیں رہتے، اور بھائی جان میں شیرازی انکل کی بیٹی سے ملا ہوں، اس کا کوئی ارادہ نہیں مجھ سے شادی کرنے کا۔ وہ ایک پرسنل کام کے سلسلے میں شیرازی انکل کی بیٹی سے ملا تھا، جو تھی تو مختلف لڑکی، مگر اس کی باتوں سے واسق نے یہ اندازہ لگایا تھا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میں بابا کا حکم نہیں مان سکا، تم ان کی یہ خواہش پوری کر دو۔ ونیزا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ننھی عائشہ کو اٹھائے ادھر ہی آ رہی تھی۔ اس نے شہریار کے لہجے کی افسردگی بھی محسوس کی تھی۔ آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، آپ بابا کی بات مان لیں۔ دونوں نے ہی چونک کر آواز پر دیکھا، وہ ان کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ بھابھی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ واسق کاؤچ سے اٹھ بیٹھا۔ انہیں احساس ہو رہا ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، لائیے عائشہ کو دیں، آج امی آئیں گی اپنی پوتی کو دیکھنے۔ وہ دوسری بات کرنے لگا۔ عائشہ نام بھی ذکیہ بیگم نے رکھا تھا۔ ابھی ونیزا کا 1.25 مہینہ نہیں ہوا تھا۔ ذکیہ بیگم گھر سے کھانا پکوا کے بھیج رہی تھی، جبکہ دریبہ بھی آتی رہتی تھی، وہ بھی خاصے کام کر کے جاتی تھی۔ واسق بابا جو کہتے ہیں مان لو۔ دیکھیے بھابھی، شیرازی انکل کی بیٹی شادی شدہ اور ایک بچی کے باپ سے تو بالکل بھی شادی نہیں کرے گی۔ اس نے عائشہ سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی وہ چند دنوں کی تھی، زیادہ تر سوتی رہتی تھی۔ تم ان باتوں کو نہیں سوچو، میں واسق کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ بابا کی بات مان لے، اور پھر کل سے یہ یہاں ہے، بابا کیا سوچتے ہوں گے؟ شہریار نے جھٹ ونیزا کے ذہن کو صاف کیا، جو شاید کچھ الٹی سیدھی سوچ رہا تھا۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات ختم کر کے آیا ہوں۔ اسی دوران ڈور بیل بجی۔ امی ہوں گی۔ واسق نے عائشہ کو کیری کاٹ میں لٹایا اور اس سے جھلانے لگا۔ اوہو بھائی، آج تو بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں۔ ونیزا کی چچی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئی تھی۔ واسق دریبہ کو کاسٹی لون کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر شوق ہو گیا۔ وہ جھجک کے رہ گئی تھی۔ کیسی ہے گڑیا؟ دریبہ نے اسے گود میں اٹھایا۔ گڑیا کا نام عائشہ رکھ دیا گیا ہے، واسق نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے۔ اس نے اس کے روئی جیسے گالوں پر پیار کیا۔ تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ چچی جان نے ونیزا سے پوچھا۔
سر میں بہت درد ہو گیا تھا رات کو، ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی تھی، وہ کھائی تو ٹھیک ہو گیا۔ دریبا کچن تو آپ کو سنبھالنا پڑے گا، چائے وغیرہ بنا لو، شہریار نے مسکرا کے اسے کہا۔ ابھی رک جائیں، میں خود بنا لوں گی، ونیزا نے ان سب کے بیٹھنے کے بعد کہا۔ بھابھی بنا دے، چائے کا بہت موڈ ہو رہا ہے۔ واسق چائے کا سن کے رہ نہیں سکا، جبکہ 2 دفعہ خود بنا کے پی چکا تھا۔ واسق اتنی چائے نہیں پیو، کیا تم باہر بھی اتنی ہی چائے پی رہے تھے؟ نہیں، میں وہاں اتنی نہیں پیتا تھا، بس مجھے ویسے ہی پینی ہے۔ اس کی معنی خیز نگاہ اور دریبا پر پڑی تھی، وہ لب بھینجے بیٹھی تھی۔ دریبا کچن میں تھی، ذکیہ بیگم بھی آ گئی تھی، چچی جان کی ان سے باتیں شروع ہو گئی تھی۔ کھانا پکانا آتا ہے؟ وہ موقع دیکھ کے کچن کے باہر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دریبا چکن کا قورمہ پکا رہی تھی، جبکہ ذکیہ بیگم گھر سے بھی کھانا لائی تھی۔ واسق کی فرمائشی لسٹ ہی اتنی لمبی تھی، انہیں آتے آتے بھی عشاء ہو گئی تھی۔ ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے بے رخی اور ناگواری سے طنزیہ جواب دیا۔ اکثر لڑکیاں کام وغیرہ سے بھاگتی ہیں، وہ آپ جیسے امیر گھرانوں کی لڑکیاں بھاگتی ہیں۔ وہ بدستور کام میں منہمک تھی، مگر واسق کی موجودگی ہاتھ پیروں میں کپکپاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ جب سے آئی تھی اس وقت سے اسے ہی نوٹ کر رہا تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ واسق مسکرایا۔ محترمہ خاصی خائف ہے امیر لوگوں سے، وہ سوچ بھی رہا تھا۔ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ کیا یہ سچ نہیں؟ وہ اپنا آنچل شانوں پر برابر کرتے پشت پھیرے کام میں مگن تھی۔ جب تک آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہو، اس پر شور نہیں رہنا چاہیے۔ واسق کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا وہ امیر لوگوں کو خاصا ناپسند کرتی ہے۔ آپ پلیز مجھے فضول باتوں میں نہیں الجھائیے، اپنا کام کیجیے۔ دریبا کا لہجہ ناگوار اور تلخ ہو گیا۔ واسق کو یہ لڑکی آہستہ آہستہ دل میں گھر کرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے ایسی ہی صاف گو اور بناوٹ اور تسنہ سے مبرا لڑکی پسند تھی۔ میں اپنا کام ہی تو کر رہا ہوں۔ اس کے قریب آ کے فریج کھولا تو دریبا اچھل گئی۔ مسحور کن مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ گھبرا کے پیچھے ہو گئی۔ دریبا روٹیاں نہیں پکانا، میں بازار سے منگوا لوں گی۔ ونیزا بھی کچن میں چلی آئی۔ واسق مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ میں پکا لوں گی، وہ جان کے بھی روٹیاں خود پکانا چاہ رہی تھی تاکہ واسق کو موقع نہ مل جائے۔ میں اس کے متعلق کیوں سوچنے لگی؟ جھٹ اپنا سر بھی جھٹکا۔ ونیزا کا 1.25 مہینہ بھی گزر گیا تھا۔ شہریار کی مصروفیت بزنس میں بڑھ گئی تھی۔ حسن احمد اس سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے، مگر وہ اپنا کام مستعدی سے کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج زیادہ تھکن ہو رہی ہے؟ ونیزا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں نہیں تو بس یوں ہی۔ وہ پھر دراز ہو گیا۔ یہ عائشہ کدھر ہے؟ جھٹ اٹھ کے بھی بیٹھ گئے۔ واسق گھر لے گیا ہے، اس نے مسکرا کے بتایا۔ ارے یار، تم نے کیوں بھیجا؟ بابا کا غصہ دیکھا ہے؟ اور پھر وہ اتنی چھوٹی سی ہے، بار بار فیڈ کرتی ہے۔ شہریار کو تو بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ سارا سامان ساتھ دے کے بھیجا ہے، امی کا بھی دل کر رہا تھا دیکھنے کو، وہ خود بھی سنبھال لیتی ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ وہ اطمینان دلانے لگی۔ تم کیسی ماں ہو، ایک ننھی سی بچی کو بھیج دیا؟ وہ ناراض ہونے لگے۔ وہ ننھی سی بچی اپنے گھر والوں کے پاس گئی ہے، مجھے یہ خوشی ہے، اور دیکھیے گا آپ کے بابا بھی اپنی پوتی سے منہ نہیں پھیر سکیں گے۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، انہوں نے دل میں دعا کی۔ اچھا بات تو سنیے، وہ شیرازی انکل کی بیٹی کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اس نے پھر پوچھا۔ واسق بتا رہا تھا بابا کو چپ لگی ہوئی ہے۔ واسق تو بالکل بھی تیار نہیں ہے اس سے شادی کے لیے، ونیزا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آج آفس میں شیرازی انکل بابا سے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے، دونوں میٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ فضا بھی آئی تھی، وہ بھی کافی دیر میں گئی۔ شیرازی انکل اور فضا کا موڈ کچھ خراب تھا۔ آپ کو نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ ونیزا کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضرور شادی ہی کا موضوع ہوگا، میں کیسے پتہ لگاتا؟ واسق ہوتا تو وہ پوچھتا۔ شیرازی انکل کے جانے کے بعد سے ہی بابا کو چپ لگ گئی تھی۔ شہریار کو فکر بھی ہو رہی تھی وہ پارٹنرشپ نہ توڑ دیں۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، آپ کے بزنس میں ان کا کتنا % حصہ ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، کیونکہ میں تو شروع سے ہی بابا سے یہی کہتا آ رہا تھا کہ کسی کی بھی پارٹنرشپ نہیں رکھیں، ہمیں ضرورت بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ قدر توقف کے بعد گویا ہوئے۔ شیرازی انکل کو اپنے بزنس میں خسارہ ہوا تھا، وہ زبردستی بابا کے پیچھے پڑ گئے کہ مجھے بھی شامل کر لو۔ بابا نے دوستی کی وجہ سے شامل کیا تھا، لیکن مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ انہوں نے باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ارے تم بھی کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی؟ میرا سیل دو، میں اپنی بیٹی کا پتہ کرتا ہوں، وہ رو تو نہیں رہی؟ شہریار کو عائشہ کی فکر ہو رہی تھی۔ ونیزا مسکرانے لگی، وہ پھر اپنے ادھورے کام سمیٹنے لگی۔ کھانا تو وہ دن میں پکا لیتی تھی، 2 لوگوں کا پکانا بھی کون سا زیادہ ہوتا تھا۔ واسق اگر آتا تھا تو وہ زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ ننھی عائشہ کاٹ میں لیٹی ٹکر ٹکر سب طرف دیکھ رہی تھی۔ گھر کی ملازمہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ذکیہ اس کا دودھ بنانے گئی ہوئی تھی۔ حسن احمد کی نگاہ اس پر بار بار پڑ رہی تھی، خون جوش مار رہا تھا۔ آفس سے وہ کتنے الجھے ہوئے آئے تھے، مگر اس ننھی گڑیا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا سب بھول گئے ہوں، کب تک نگاہ چراتے۔ آخر وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ ملازمہ اٹھ کے چلی گئی۔ ذکیہ بیگم نے حیرانگی سے دیکھا۔
عائشہ کو وہ گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ ذکیہ بیگم پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ حسن احمد پوتی کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ بچی کو یہاں اکیلا چھوڑ کے کہاں چلی گئی تھی؟ وہ برہم ہونے لگے، مگر ان کے چہرے سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زبردستی بشاشت رکھ رہے تھے۔ فیڈر بنانے گئی تھی۔ اس نامعقول کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ انہوں نے بچی کے ماتھے پر پیار کیا۔ واسق بھی جھومتا ہوا آ رہا تھا۔ شہریار سے سیل پر بات ہوئی تھی، وہ عائشہ کے لیے فکر مند ہو رہے تھے۔ ننھی سی بچی کو اس کی ماں سے اتنا دور رکھا ہوا ہے۔ وہ خفگی سے نگاہ چرا کے گویا ہوئے، بابا آپ نے بھی تو ایک بیٹے کو اس کے ماں باپ سے دور رکھا ہوا ہے۔ واسق کا ایسا غیر متوقع جملہ سن کے وہ لاجواب ہو گئے۔ ذکیہ بیگم آنکھوں آنکھوں میں اسے تنبیہ کرنے لگی، یہ بات کہنے والے تم کیا ہمارے باپ ہوتے ہو؟ تم نے میری کون سی مانی ہے جو وہ خود کو دور کیے وہاں بیٹھا ہے؟ وہ درست لہجے میں خاصے بگڑے انداز میں بول رہے تھے۔ واسق جزبز ہو گیا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ بابا میں تو آپ کی بات پر کہہ رہا تھا، بھائی جان کی اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے، عزت سے شادی کی ہے، اور دیکھیے کتنی پیاری ان کی بیٹی ہے۔ اس نے فیڈر پیتی عائشہ کو پیار کیا۔ یہ بچی اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہمارے خاندان میں سبھی پیارے ہیں۔ واہ بابا آپ تو ہار بھی مانتے ہیں اور اپنی انا بھی مقدم رکھتے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، جاؤ جا کے بچی کو دے کے آؤ اور اس نامعقول سے کہنا آئندہ اسے ماں کے بغیر نہیں بھیجے۔ بابا پھر آپ کی اجازت ہے بھائی جان کو یہاں لے آؤں؟ ذکیہ آپ کے دونوں بیٹے نکمے اور بیکار ہیں، انہیں باپ کا ذرا خیال نہیں ہے۔ وہ اب ذکیہ پر اپنا نزلہ گرانے لگے۔ نہیں بابا ایسی بات نہیں کریں، ہمیں آپ کا بہت خیال ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ حسن احمد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے باپ کو ایسا رنجور اور ملول کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہمیشہ دونوں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا تھا، مگر شہریار نے جن حالات میں شادی کی تھی، یہ بھی اس نے کسی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے کی تھی۔ آپ غصے کو دور پھینک کے دیکھیں تو بابا آپ کے دونوں بیٹے آپ کی تربیت پر چل رہے ہیں۔ بھائی جان نے کسی لڑکی کو اگر عزت دی تو کیا برا کیا؟ آپ بھی تو ہمیشہ دوسروں کو عزت دینے کی ہی ترغیب کرتے آئے ہیں۔ اور آپ یہ بھی تو دیکھیں، ونیزا بھابھی بہت سادہ مزاج اور سب کا خیال کرنے والی ہیں، وہاں رہ کے بھی آپ کی ہی فکر میں رہتی ہیں۔ اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بھائی جان کو آپ سے دور کر دیا، ورنہ حقیقت یہ تو نہیں ہے۔ واسق اتنے مدھم لہجے میں بول رہا تھا، حسن احمد جیسے قائل ہو گئے تھے۔ ونیزا اور فضا بھی یہی فرق تھا، ونیزا دوسروں کی عزت کرنا جانتی تھی اور فضا سوائے نخروں کے کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہٹو یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ لب بھیج کے کھڑے ہو گئے۔ ذکیہ بیگم ننھی عائشہ کو کاٹ میں جلا کے سلا چکی تھیں۔ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا حسن احمد بہت تھک گئے ہیں۔ پلیز بابا آپ بھائی جان کو گھر آنے کی اجازت دے دیں۔ وہ ملتجی لہجے میں ان سے گویا ہوئے، میں نے کبھی اسے یہاں سے نہیں نکالا، وہ تو خود ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ لہجہ ٹوٹا ہوا اور افسردہ لگ رہا تھا۔ بابا کیا بات ہے، آپ بہت اداس ہو رہے ہیں؟ جب جوان بیٹے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیں تو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ شہریار سے کہو ہماری بہو کو لے کے فوراً آ جائے۔ وہ رکے نہیں، یہ کہہ کر تیزی سے چلے گئے۔ ذکیہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی و مسرت سے آنسو آ گئے۔ واسق ان کے گلے لگ گیا، جلدی جا ان دونوں کو لے آ۔ ذکیہ بیگم سے اور صبر نہیں ہو رہا تھا۔ عائشہ کو بے اختیار اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ ان کی پوتی کی بدولت سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ونیزا کو تو یقین نہیں آ رہا تھا واسق نے اتنی جلدی مچائی تھی کہ اسے پیکنگ تک کرنے نہیں دی، فوراً ہی انہیں لے آیا تھا۔ چچا اور چچی جان کو بتا دیا تھا۔ دریبا بھی حیران تھی۔ ننھی عائشہ کے گھر میں آتے ہی ایک رونق اور زندگی میں رنگ آ گئے تھے۔ حسن احمد تو پوتی کو دیکھ کر نہال ہوتے رہتے تھے۔ دیکھا اپنے بابا کو بیٹے کی اولاد کے آگے سارا غصہ بھول گئے۔ ذکیہ بیگم نے شہریار سے کہا، سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور حسن احمد کاٹ میں لیٹی عائشہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ونیزا ملازمہ کے ساتھ ناشتہ لگوا رہی تھی۔ آج اس کا دوسرا دن تھا۔ گھر میں آتے ہی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا تھا۔ ذرا جلدی ناشتہ کرو، 9 بجے میٹنگ ہے۔ حسن احمد نے شہریار سے کہا، خود اتنی دیر سے پوتی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہ تو کب سے ناشتے سے فارغ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں میں وہ بس اس کے ساتھ لگ گیا، اس نامعقول کی اولاد ہے ہی اتنی پیاری۔ شہریار جیم کے مسکرانے لگے۔ ونیزا کی بھی دبی دبی ہنسی نکلی تھی۔ یہ واسق ابھی تک اٹھا نہیں، وہ بھائی کے آنے سے اطمینان سے ہو گیا ہے، کہہ رہا تھا مجھے آفس کے کسی کام کے لیے نہیں کہا جائے۔ اس گھامر سے کہنا زیادہ پھیلے نہیں۔ حسن احمد ناشتہ کرنے لگے تھے۔ ونیزا بیٹے آپ واسق کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ذکیہ تو حیران رہ گئی۔ بابا وہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، کچھ تو آزادی سے گھومنے پھرنے دے۔ شہریار جٹ گویا ہوئے، اسے بھی جلدی باندھ دیا جائے تو اچھا ہے، تاکہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو تو سمجھے گا۔ ونیزا وہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے نا، کیا نام تھا بھلا سا؟ حسن احمد کو تو جیسے جلدی تھی۔ دریبا، شہریار نے یاد دلایا، اس کے لیے بات کرو کیونکہ ایسی ہی لڑکی ٹھیک رہے گی۔ بابا وہ لوگ حیثیت والے نہیں ہیں، مجھے لڑکی سے مطلب ہے، اس کی حیثیت سے نہیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ونیزا اور شہریار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ حسن احمد میں ایسی حیران کن تبدیلی کسی اچنبھے کا باعث تھی۔
واسق سے پوچھے بغیر بابا یہ سب کرنا مشکل ہے۔ جب تم ہم سے پوچھے بغیر اپنی شادی رچا سکتے ہو اس گدھے کی ہم ان سے پوچھے بغیر کریں گے۔ شہریار اور ونیزا جز بز سے ہو کے رہ گئے۔ ذکیہ بیگم عائشہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی ان کی ایسی بات پر خفیف سی ہو گئی تھی۔ امی بابا تو ساری زندگی یہی طعنہ مارتے رہیں گے۔ شہریار کچھ افسردہ ہو گئے تھے۔ میں نے طعنہ نہیں مارا ہے، ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ واسق کبھی اپنے چلائے اور شیراز کی بیٹی کی بھی مرضی نہیں تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ حسن احمد نے ان کی بات سن لی تھی، وہ وضاحت دینے پھر چلے آئے تھے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ رشتہ ہو جائے، میں چچا جان سے ذکر کروں گی، ونیزا نے مودب انداز میں کہا۔ اسے حسن احمد سے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، جبکہ انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر واسق کے لیے چچا جان کی دریبہ کے لیے کہنا یہ تو بہت ہی حیران کن بات تھی۔ واسق کی صبح 10 بجے ہو گئی تھی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔ ونیزا اور ذکیہ نے اس سے بات کر لی تھی، وہ تو بیٹھے سے اچھل گیا تھا۔ بھابھی آپ کی کزن مان جائے گی، اس کی تو خواہش بن کہے پوری ہو رہی تھی، اسے کیا چاہیے؟ تمہیں اعتراض نہیں کیا؟ ونیزا کو حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ واسق امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تھا، اس کی تو سوچ ہی کچھ اور ہوگی، مگر دریبہ کے لیے رضامندی دینا یہ انہونی بات تھی۔ میں تو چچا اور چچی جان سے بات کروں گی، وہ جو فیصلہ کریں گے اسے ماننا پڑے گا۔ واسق کو بدگمان ناراض سی دریبہ نے اول روز سے ہی متاثر کیا تھا۔ وہ صاف گو لڑکی تھی اور بناوٹ و تزنا سے پاک تھی، اور لڑکیوں کی طرح اس میں اٹھلانا اور اترانا نہیں تھا۔ بابا یوں اچانک سے فیصلہ دیں گے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ خود سے ہم کلام تھا۔ رات میں ہی ذکیہ بیگم ونیزا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ واسق گھر میں تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کیا جواب ملتا ہے۔ اسے اندازہ تو تھا وہ لڑکی اتنی جلدی مانے گی نہیں، کیونکہ امیروں کے خلاف اس کے دل میں زہر جو بھرا ہوا تھا، وہ بھی اس کے لیے کہ ونیزا کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ اسے بدگمان کرنے کو کافی تھا۔ دریبہ تو حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بس ایک بات سوچی تھی کہ کیا غریبوں کی لڑکیوں کے لیے امیر گھروں سے رشتے نہیں آ سکتے، اور جب کہ انجانے میں سوچی گئی اس کی یہ بات سچ بھی ہو گئی تو وہ بے کل اور پریشان تھی۔ واسق احمد کا رشتہ یعنی ونیزا کے دیور کا رشتہ، وہ جانتی تھی وہ کتنے بڑے لوگ ہیں، پھر بھی عام سے لوگوں میں رشتہ بھیج دیا، مگر جب سے ونیزا کی شادی ہوئی تھی وہاں اس کے سسر نے تو بے دخل ہی کر دیا تھا۔ وہ کب بھولی تھی وہ سب؟ ونیزا کو شہریار نے الگ فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شہریار کے بابا سے کچھ متنفر سی ہو گئی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زبردستی یہ رشتہ بھیجا گیا ہو، اور وہ اتنے بڑے گھر میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بجو کب سے سوچے جا رہی ہیں، اب رہنے بھی دیں۔ اریبہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، وہ اچھل ہی گئی۔ امی آپ کو بلا رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ اس نے دیکھا 9 بجنے والے تھے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ خیریت ہی ہوگی، دریبہ اپنا زرد آنچل کرینے سے شانے پر ڈال کے امی کے کمرے میں آئی۔ ابو بھی جیسے اس کے منتظر ہی بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹا بیٹھو، انصر علی نے اسے سامنے والی چیئر پر بیٹھنے کو کہا۔ سلمیٰ عشاء کی نماز کے بعد کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دریبہ خاموشی سے گھبرائی گھبرائی بیٹھ گئی۔ بیٹا دیکھو، میں لمبی چوڑی تمہید بالکل نہیں باندھوں گا، اس رشتے پر اگر تمہیں اعتراض نہیں ہو تو میں جواب دے دوں۔ دریبہ کا سانس رکنے لگا، اتنی جلدی فیصلہ، اور وہ جو پچھلا پروپوزل تھا اسے بھی تو کوئی جواب نہیں دیا تھا، پھر اس کے لیے اتنی جلدی کیوں؟ جی آپ نہ کا جواب دے دیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑا۔ بیٹا میں تو رضامندی دے رہا تھا، اس کے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ ابو رشتہ اگر برابر والوں میں کیا جائے تو اچھا ہے، ہماری حیثیت نہیں ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اس نے سمجھداری سے معقول وجہ کے ساتھ انکار کیا تھا۔ انصر علی اور سلمیٰ حیرت و انبساط میں مبتلا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا ونیزا بہت زور دے کے گئی ہیں، انکار نہیں کریں۔ ابو آپ ہی کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہم سب سے وقفی نہیں، اگر ہم حیثیت میں ان کے برابر ہوتے تو وہ ونیزا آپ ہی کو خوشی خوشی بیاہ کے لے جاتے۔ وہ ان لوگوں سے زیادہ ہی بدگمان تھی، جیسے وہ حسن احمد کو احساس دلانا چاہتی تھی پیسہ امیری کچھ نہیں ہوتا، انسان کا کردار اور وقار سب سے بڑی دولت ہوتا ہے۔ آپ مجھے مجبور نہیں کیجیے گا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، چلی گئی۔ میری بیٹی بہت حساس ہے، اسے گوارا نہیں کہ کوئی اسے گرا ہوا سمجھے۔ انصر علی پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ میں تو چاہ رہی تھی اس کی بھی وہی ہو جائے، جب وہ راضی نہیں تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، انصر علی نے سلمیٰ کو سمجھایا۔ سلمیٰ کو رات دن اپنی دونوں بیٹیوں کی فکر تھی۔ بیٹیاں ایک فرض اور ذمہ داری ہوتی ہیں جو پوری کرنا ہوتی ہیں۔ واسق کو جب اس کے انکار کی وجہ کا علم ہوا تو وہ تو سناٹے میں آ گیا۔ حسن احمد بھی جزبز ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود پھر دریبہ سے بات کرنے کا سوچا اور وہ انصر علی سے ملنے چلے آئے تھے۔ چلو تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ بجو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دریبہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ وہ یوں اس طرح آ جائیں گے۔ تمہارے انکار کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آئی، اسی لیے بابا خود سے چل کے آئے ہیں۔ منیزا اس کے بالوں کو ہاتھ سے سنوارنے لگی۔ وجہ آپ میری بات کو سمجھیے، میں نے کچھ سوچ کے ہی انکار کیا ہے۔ وہ تو بوکھلائی اور سرپٹا گئی تھی۔ منیزا اس کی کوئی بات سنے بغیر ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں ذکیہ بیگم اور شہریار بھی موجود تھے۔ اس نے سلام کیا اور جھجکتی ہوئی گھبرائی ہوئی امی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیٹا، ہمیں آپ کے انکار کی یہ وجہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ رشتہ برابر والوں میں ہی اچھا لگتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور ہم اسی لیے رشتہ کرنے آئے ہیں۔ حسن احمد کو تو اس کی صاف گوئی اچھی لگی تھی۔ اس کی نگاہیں شرم و حجاب کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی۔ حسن احمد کی اپنائیت سے پر لہجے پر تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں کوئی شروع سے پیسے والا نہیں تھا، میں بھی آپ لوگوں کی طرح تھا، بس قسمت نے ساتھ دیا، محنت کی اور رنگ لائی۔ آج میں اتنا اسٹیبلش ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے۔ میں رشتہ اپنے برابر والوں میں ہی کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس لیے پریشان ہیں کہ میں نے منیزا بیٹی کو بہو تسلیم نہیں کیا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ غریب تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہریار نے مجھے بتائے بغیر شادی کی، اور میں اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی کے لیے زبان دے چکا تھا۔ بس مجھے اپنی بات کا پاس تھا۔ ساری ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ انصر علی، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے ذکیہ، آپ ہماری بیٹی کا منہ میٹھا کروائیں۔ انصر علی بھی کچھ نہیں بولے، کیونکہ انہوں نے بات ہی اتنی آسانی سے کلیئر کر دی تھی۔ انکار کی کوئی توجہ نہیں بنتی تھی۔ دریبہ کے منہ سے تو لگتا تھا الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ باری باری اس کا سب نے ہی منہ میٹھا کروایا تھا۔ منیزا بہت خوش تھی۔ حسن احمد نے تو شادی کی تاریخ بھی جلدی کی سیٹ کر لی، کیونکہ وہ شاید سمجھ گئے تھے دریبہ کہیں کوئی بھی بات لے کے انکار نہ کر دے۔ حسن صاحب، اتنی جلدی؟ انصر علی گھبرا گئے۔ انصر علی، نیک اور اچھے کاموں میں دیر نہیں، ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ مسکراتے ان کے ہاتھوں کو تھام کے گویا ہوئے۔ ذکیہ بیگم نے دریبہ کے ہاتھ میں اپنی سونے کی 2 چوڑیاں بھی پہنا دی تھی۔ چچا جان، دریبہ کو ہم بہت پیار سے لے جائیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ منیزا نے بھی انہیں تسلی اور اطمینان دلایا۔ دریبہ اندر اپنے کمرے میں بیٹھی کلس رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا بھی لگتا تھا کہ واسق کے 10-12 چکر تو ضرور ہوں گے گوری میمو کے ساتھ۔ اگر شادی کے بعد کوئی افیئر سامنے آ گیا تو وہ تو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ مسلسل لب کچل رہی تھی۔ اریبہ اسے چھیڑ رہی تھی، اسے بھی ڈانٹ کے بھگا دیا تھا۔ 2 ماہ کے بعد کی تاریخ فکس کر دی گئی تھی۔ اس کی تو حالت ہی غیر ہونے لگی تھی۔ واسق کو بابا کے اس اقدام پر بہت خوشی تھی، اور وہ تو سارا معاملہ ہی فٹ کر آئے تھے، اور وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ شہریار نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ ہاں ہاں، مسکرا لو، بعد میں تو شاید مسکرانے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ شہریار کو دریبہ کی سچویشن کا اندازہ تھا، اسی لیے اسے چھیڑ بھی رہے تھے۔ کیوں، آپ کی سالی صاحبہ اتنی خوفناک ہیں کہ مجھے ڈر لگے گا؟ اس نے جیم کے بات کا تمسخر اڑایا۔ اصول پسند اور ڈسپلن بہت ہے، اور تم بے ترتیب انسان۔ کوئی بات نہیں، آپ کی بھی تو سالی صاحبہ کی بڑی بہن نے بے ترتیبی ختم کر دی، دوسری کو بھی کرنے دیں۔ اپنے بھائی پر یہ ظلم۔ وہ کارپٹ پر فلور کشن کے سہارے لیٹا اسکرین پر نگاہ جمائے ڈسکوری چینل دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو لقمہ دیتے رہے، پھر بابا آ گئے تو دونوں ہی مؤدب بن گئے۔ صاحبزادے، آج آپ کا بھی آفس میں ہونا ضروری ہے۔ جی جی۔ جھٹ ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور اٹھ بیٹھا شہریار مسکرانے لگے۔ سنیے، گھر کی گاڑی تو خراب ہے، آپ آفس کی گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیجیے گا۔ بازار جانا ہے منیزا کو اور مجھے۔ امی پلیز ماسی کو بھی ساتھ لے کے جائیے گا، عائشہ کو سنبھال لے گی، آپ دونوں پریشان ہوں گی۔ منیزا کی نہیں سنیے گا۔ شہریار کو اپنی بیٹی کا بہت خیال رہتا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ماسی کو ساتھ لے کے جاؤں گی، انہوں نے تسلی دی۔ ماسی کی شادی کی وہ جلدی جلدی شاپنگ کر رہی تھی، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اور وہ اس کی شادی پر اپنے سارے ارمان نکالنا چاہتی تھی۔ تیاریوں میں احساس ہی نہیں ہوا شادی کے دن آ گئے۔ مایوں مہندی کی رسم ایک ہی دن کر لی تھی۔ شادی اور ولیمے کا فنکشن تھا، جس پر حسن احمد نے اپنے خاصے دوست احباب کو بھی بلایا تھا۔ ادھر اریبہ کا دل جانے کیوں وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ ذکیہ بیگم نے اس کی بڑی شاندار بنائی تھی، سارے رشتہ دار حیران تھے۔ شادی کے سرخ لہنگے میں میچنگ جیولری، میک اپ میں اس کا حسن تو نکھر گیا تھا، اس پر روپ بھی خوب چڑھا تھا۔ انصر علی اور سلمیٰ نے تشکر بھرا سانس لیا اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا تھا، ان کی بیٹی کا بھی نصیب کھل گیا تھا۔ واسق شہزادوں کی سی آن بان لیے اسے رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ دریبہ کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا، اس کے پاؤں بھی ادھر ادھر پڑ رہے تھے۔ منیزا، تم اسے بیڈ روم میں لے جاؤ، میں کھانے وغیرہ کے لوازمات ماسی کے ہاتھ بھیجتی ہوں، ذکیہ بیگم نے کہا۔ بارات کے ساتھ جو مہمان آئے تھے، ذکیہ بیگم پہلے انہیں رخصت کرنے چلی گئی تھیں۔ خوبصورت سا بیڈ روم، مسحور کن خوشبو گلاب موتیے اور دنیا جہان کے پھول جتنے بھی تھے، لگتا تھا سارے ادھر ہی ہیں۔ واسق، لگتا ہے خاصا رومانٹک ہے، جب بھی بیڈ روم دیکھو کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ منیزا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دریبہ سکڑ سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا واسق نے حسن احمد کے دباؤ میں شادی کی ہے اور اس کے 10,000 چکر ہوں گے۔ بھابھی جی، وہ عائشہ رو رہی ہیں، شہریار بھائی بلا رہے ہیں۔ ماسی لوازمات سے پر ٹرالی اندر لائی تھی۔ پیچھے پیچھے واسق بھی مسکراتا ہوا داخل ہوا تھا۔ دریبہ کا دل دھک دھک کرنے لگا، حنائی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔
اس نے زوردار انداز میں کھنکارتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ واسق کے جاتے ہی اس نے کمرہ بھی لاک کر لیا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھنے ہی والا تھا، واسق کا سیل بپ دینے لگا۔ اس وقت کون ہے؟ اس نے شیروانی کی پاکٹ سے سیل نکالا۔ اسے اس وقت فون کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ بڑبڑایا۔ 1 منٹ ابھی آیا۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ ضرور کوئی پرانا افیئر ہوگا۔ وہ دانت پیس کے اپنے اندر کے انتشار کو روکنے لگی۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا، واسق نہیں آیا۔ وہ اٹھی اور اپنے کپڑے اٹھا کے چینج کرنے چل دی۔ واسق اندر آیا تو اسے تو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ جویلری، گجرے، سارا کچھ بیڈ پر پڑا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دریبا کو پنک قمیص شلوار میں دیکھ کے وہ تو غصے میں آ گیا۔ اس نے تو اس کا عروسی روپ ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ پورا وقت وہ یہی سوچتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ آرام سے استحقاق سے وہ روبرو اپنے بیڈ روم میں سے دیکھے گا۔ کیا کیا؟ وہ انجان بنی۔ دریبا، ہماری آج شادی ہوئی ہے۔ آج ہماری آگے بولتے بولتے رک گیا کیونکہ وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ یہ اپنے آپ کو سمجھ کیا رہی ہے؟ وہ بھنا کے رہ گیا اور خود بھی چینج کر کے آ گیا۔ وہ تل ملا رہا تھا مگر ضبط کیے ہوئے تھا۔ یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ تو آپ کو خود پتا ہوگا کون اچھا اور برا کر رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہراساں ہوا۔ سوری، میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ منہ لپیٹ کے لیٹ گئی۔ واسق ان ساری باتوں کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ ابھی تک ان لوگوں سے خائف ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے۔ دیکھتا ہوں کب تک تم مجھ سے گریز کرتی ہو۔ میں بھی واسق ہوں۔ اس نے بھی مسمم ارادہ باندھ لیا تھا، دریبا کو زج کرتا رہے گا۔ صبح بہت انوکھی اور نئی تھی۔ واسق نارمل انداز میں سب سے ہی بات کر رہا تھا، البتہ وہ کچھ جھجکی ہوئی تھی۔ بیٹا کچھ دیر آرام کر لو، شام میں پھر ولیمے کے لیے تیار ہونے پارلر جانا ہوگا، ذکیہ بیگم نے اسے کہا، جو شاید بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ گھر سے وجدان اور اریبہ آئے تھے مگر دریبا ساتھ نہیں گئی تھی۔ ونیزا نے کہا ولیمہ کے بعد آ جائے گی۔ اس دوران دریبا کو تو چپ لگ گئی تھی۔ ولیمے میں بھی وہ خاموشی تھی۔ واسق کی سارا وقت چہکتا رہا۔ اس کے دوست وغیرہ اس سے بھی ملے۔ دریبا زبردستی کی مسکراہٹ سجائے مل رہی تھی۔ ولیمے کے بعد دعوتیں ہونے لگی تھی۔ پھر حسن احمد نے کہا کہ وہ دریبا کو لے کر گھومنے پھرنے نکل جائے مگر دریبا ہیل و حجت کرنے لگی۔ ارے دریبا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم دونوں کو تنہائی کے پل ملیں گے۔ ونیزا معنی خیزی سے مسکراتے سے چھیڑنے لگی۔ وہ اسے کیا کہتی، وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ وہ واسق کو اپنے کرنے کا موقع ملے۔ ضروری ہے کیا جانا؟ مجھے آپ سب کے ساتھ رہنا ہے۔ واسق نے لب بھینچ کے مسکراہٹ روکی۔ ساتھ تو ساری زندگی رہنا ہے، اچھا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو گے۔ ونیزا نے عائشہ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بھابھی، آپ کی بہن لگتا ہے ہم سب سے کچھ خائف ہیں۔ اس نے کنکیوں سے دریبا کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے جھٹ کہا۔ کچھ بھی کہو، میں نے جانے کی ٹکٹیں کروا لی ہیں، کل اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہ فیصلہ سنا کے اٹھ گیا۔ مگر اتنی جلدی کیسے؟ وہ بوکھلا گئی۔ ونیزا اور واسق ہنسنے لگے۔ دریبا جھیم کے رہ گئی۔ اسلام آباد کے مہنگے ترین ہوٹل میں وہ رکے تھے۔ سارا سامان سیٹ کر کے وہ سستانے کے لیے بیڈ پر لیٹا۔ دریبا اسے دیکھنے لگی، کتنے آرام سے وہ لیٹ گیا تھا۔ تم بھی آرام کر لو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کلس کے رہ گئی۔ ایسے کب تک کرو گی اور کیوں کر رہی ہو؟ کہنی ٹکا کے وہ اس سے استفسار کرنے لگا۔ آپ یہ کمبل مجھے دیں، میں نیچے کارپیٹ پر سو جاؤں گی۔ اس نے واسق کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی صورت ایسی بنا لی جیسے واقعی نیند آ رہی ہو۔ اسلام آباد کی ٹھنڈ ہے، کراچی کی نہیں، تمہاری کلفی جم جائے گی۔ کس نے کہا تھا اتنی ٹھنڈ میں نکلنے کو؟ الٹا اس پر غصہ کر کے اپنی جھنجھلاہٹ نکالنے لگی۔ ایسے ہی موسم میں ہنی مون منایا جاتا ہے۔ وہ مسکرا کے اسے سلجھانے لگا۔ دریبا نے اسے گھورا اور بیڈ سے کمبل اٹھایا اور کاؤچ پر لیٹ گئی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک آپ کی اکڑ چلتی ہے۔ اس نے دوسرا کمبل اٹھا کے اوڑھ لیا۔ پوری رات دریبا کو نئی جگہ کی وجہ سے نیند ہی نہیں آئی اور پھر ان کی شادی کو ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ واسق اسے یہاں لے آیا تھا، اس کا وہ ہر طرح سے خیال کر رہا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کے انجانے میں سوچی گئی باتیں اس طرح بھی پوری ہوں گی۔ کل تک وہ امیر گھرانے میں شادی ہونے کے خواب دیکھتی تھی، لیکن جب سے ونیزا کی شادی ہوئی تھی اس کی سوچیں بدل گئی تھی۔ حالانکہ حسن احمد نے اسے کتنا اپنی باتوں سے مطمئن کیا تھا مگر وہ واسق کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ صبح آنکھ پہلے واسق کی ہی کھلی تھی۔ گھر سے امی کی کال آئی تھی، دونوں کی خیر خیریت پوچھ رہی تھی۔ اس نے پھر دریبا کو بھی اٹھایا۔ دریبا اٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے ناشتہ منگوایا ہے۔ اس نے دریبا کا شانہ ہلایا۔ وہ بے ترتیب سی کمبل تانے سو رہی تھی۔ لمبے دراز سلکی بال منتشر ہو کے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بمشکل آنکھ کھول کے اسے دیکھا۔ ایک دم پھر اسے یاد آ گیا وہ کہاں ہے۔ جھٹ اٹھ کے بیٹھی، دوپٹہ شانوں پر برابر کیا، کنکیوں سے واسق کو بھی دیکھا جو بلو جینز پر جیکٹ پہنے سنورا نکھرا اس کے سامنے تھا۔ جلدی اٹھو، تیار ہو جاؤ، ناشتہ کر کے ہمیں پھر نکلنا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، ترش روی سے وہ گویا ہوئی۔ ہوٹل کے اس روم میں ہر چیز کی سہولت تھی، اسے تو یہ تک گمان نہیں ہو رہا تھا وہ کہیں اور بیٹھی ہے، کیونکہ واسق کا روم بھی تو ایسا ہی جدید سہولیات سے بھرپور تھا۔ دیکھو جو بھی نخرے کرنے ہیں اپنی سسرال میں جا کے کرنا، مجھے تو تم یہاں بور مت کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہوئی۔ کاٹن کے پنک امبرائڈری کے سوٹ پر خوبصورت سے سویٹر اور شال کے ساتھ وہ تیار تھی۔ واسق اپنا والیٹ اٹھا ہی رہا تھا کہ سیل نے بھیپ دی۔
تمہیں چین نہیں ہے؟ وہاں امریکہ میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور یہاں بھی پیچھے پڑی ہو۔ وہ جانے کہ اس پر برہم ہو رہا تھا۔ دریبا نے چونک کے اس کی بات سنی۔ اچھا اچھا یار، چیخ کیوں رہی ہو؟ ابھی میں نکل رہا ہوں۔ اس نے دریبا کو ہاتھ کے اشارے سے نکلنے کو کہا۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ دونوں ساتھ ساتھ کوریڈور سے نکل رہے تھے اور واسق کسی لڑکی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اوکے، واپسی پر کوشش کروں گا، میں بند کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ جان کو ہی آ جاتی ہے، پتہ ہے یہ امریکہ میں بھی میرا دماغ چاٹ جاتی تھی۔ وہ روانی میں اسے بتا رہا تھا جبکہ وہ پیچوتاب کھا رہی تھی، کیونکہ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی لڑکی موجود تھی۔ وہ اسے مختلف مقامات پر لے کے گھومتا پھرتا رہا۔ دریبا کا ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ 9 بج گئے تھے۔ دریبا خاصی تھک گئی تھی، مگر واسق نے کسی بڑے سے آہنی گیٹ کے آگے گاڑی روکی تھی۔ سیل نکالا اور کال کی۔ سنو، جلدی سے دروازہ کھول دو، بھوک کے مارے حشر ہو رہا ہے۔ وہ پھر کسی سے مخاطب تھا۔ یہ آپ کہاں لے آئے ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسی دوران گیٹ کھلا۔ واسق نے گاڑی اندر کی اور وہ لڑکی آندھی طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھی تھی۔ دھوکے باز فریبی، مجھے بتایا بھی نہیں اور شادی کر لی۔ وہ دریبا کا خیال کیے بغیر واسق پر چڑھ دوڑی تھی۔ آرام سے سانس تو لینے دو۔ واسق شاید دریبا کے چہرے کی ناگواریت دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ ذرا سنبھل کے گویا ہوا۔ آؤ اندر چلو، آئیں دریبا آپ بھی۔ اس نے دریبا کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تو ان دونوں کی دوستی کی نوعیت جو سمجھ رہی تھی، اسے سوچ کے غصہ آنے لگا۔ نبیلہ نے کھانا لگوایا اور ان دونوں کے لیے روم بھی سیٹ کروا دیا تھا، مگر دریبا کو اس دوران چپ لگی ہوئی تھی۔ تمہیں میں نے امریکہ میں کہا بھی تھا جب بھی شادی کرو ایک کال کر دینا، مگر تم نے تو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ وہ واسق پر کشن اور جانے کیا کیا برسا رہی تھی۔ اگر تمہیں کال نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم سے شادی کرنا تھی۔ دریبا واسق کو روم میں نہ پا کے اسے دیکھنے کے لیے باہر آئی تھی، مگر لاؤنج میں تو وہ نبیلہ واسق کی درگت بنانے میں مصروف تھی اور وہ اپنے دفاع میں جانے کیا کیا نہیں کہہ رہا تھا۔ تم پتہ نہیں کس مٹی کے بنے تھے، اثر ہی نہیں ہوا میری محبت کا۔ دریبا کے کانوں میں لگتا تھا کوئی بم پھٹا ہو۔ وہ تو سناٹے میں ہی آ گئی۔ تم سے شادی کر کے مجھے پاگل نہیں ہونا تھا۔ واسق کی یکدم نگاہ ستون کے ساتھ کھڑی دریبا پر پڑی، جس کی رنگت تک اڑی ہوئی تھی، اور وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ نبیلہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ دریبا تم کب آئی؟ وہ دونوں بوکھلا گئے جب آپ دونوں ایک دوسرے کی محبت کی نفی کر رہے تھے، طنز میں کہہ کر وہ رکی نہیں، دانت پیستی ہوئے اندر چلی گئی۔ واسق یہ تو برا ہو گیا، دریبا لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے۔ نبیلہ کو فکر ہوئی۔ واسق بھی حواس باختہ ہو گیا، دریبا کے پیچھے روم میں بھی آیا۔ اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ دریبا کا شک ٹھیک نکلا، نبیلہ اس کی محبت تھی اور اسے شادی ہو گئی۔ دریبا جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں سوچ رہی۔ یہ بتائیے ہم یہاں سے کب چلیں گے؟ انداز روکھا اور سرد مہر تھا۔ وہ واسق پر نگاہ ڈالنا بھی ابد سمجھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد چلیں گے، نبیلہ ایسے تو جانے نہیں دے گی، اس کی فیملی ہے، سب سے مل کے جائیں گے۔ وہ قدر توقع کے بعد رک رک کے گویا ہوا۔ دریبا مٹھیاں بیچ کے اندر کے انتشار کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کا لگتا تھا سانس رک رہا ہو۔ وہ ایک منٹ یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی فیملی سے مل کر کیا پرانا رشتہ جوڑنا ہے؟ پھر طنز میں ڈوبا تیر پھینکا۔ واسق کو اس کی صورت دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ مکمل غلط فہمی میں گرفتار ہو گئی تھی اور اسے اس سچویشن پر مزہ آ رہا تھا۔ رشتہ تو پہلے سے جڑا ہوا ہے، بس فیملی سے تمہیں بھی ملوا دوں، کیونکہ بعد میں آنا جانا تو لگا رہے گا۔ جی؟ وہ تو بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے فوراً کراچی جانا ہے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ کے پرانے افیئرز تھے، ان سے ہی کیوں نہیں کی شادی؟ وہ بری طرح غصے میں اندر ہی اندر تپ رہی تھی۔ ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ مسکراہٹ روک کے گویا ہوا۔ دیکھو، کراچی جانے کی تو بات نہیں کرو، کیونکہ نبیلہ بالکل بھی ابھی جانے نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، آپ رہیے اپنی نبیلہ کے ساتھ۔ وہ سیل پر نمبر ملانے لگی۔ کسے کال ملا رہی ہو؟ واسق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ضرور گھر کال کر رہی ہے۔ شہریار بھائی کو کر رہی ہوں، وہ مجھے لینے آ جائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس نے سیل جھپٹ لیا۔ دیکھیں آپ و نبیلہ میری توہین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو نبیلہ کے ساتھ رہنا ہے تو رہیے، مجھے جانے دیں۔ اس نے آواز میں درشی اور ناگواری ہنوز رکھی۔ واسق واسق، نبیلہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دریبا میں الجھا ہوا تھا۔ ارے آوازیں کیوں دے رہی ہیں؟ اندر آ جائیے، آپ ہی کا روم ہے، گھر ہے، دریبا نے طنزیہ کہا۔ نبیلہ چوکھٹ پر کھڑی تھی، نگاہوں میں پشیمانی تھی۔ دریبا آپ شاید غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا، پھر بھی شاید کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ واسق میں تھا تو آپ نے کیوں نہیں کہا ان سے؟ اور یہ سب تماشا دکھانے کے لیے مجھے یہاں لائے؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ واسق تم نے انہیں بتایا نہیں؟ وہ تو گھبرائی گئی۔ دریبا کا رنگ یکلخت بدل جو گیا تھا۔ میں نے یا تم نے ایسا کیا جرم کر دیا؟ ارے ہم فرینڈ ہیں، اس طرح تو چلتا ہی ہے۔ واسق بات کو دوسرے رخ پر لے جا رہا تھا۔ ارے واسق، بیوی ہے یہ تمہاری۔ غلطی سے میں تو پہلے ہی راضی نہیں تھی، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ۔ دریبا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی۔ واسق نے اشارے سے نبیلہ کو چپ رہنے کو کہا۔
دریبا روم میں تھی، وہ واسق سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ سیل تک واسق نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ کتنا ڈھیٹ انسان ہے، ذرا اسے شرمندگی نہیں اور اسی لڑکی کی سائڈ لے رہا ہے۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ نبیلہ کتنی دفعہ اسے کھانے کا پوچھ چکی تھی مگر وہ بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ گھر جا کے میں سیدھی امی ابو کے پاس چلی جاؤں گی، مجھے اپنی بے عزتی ذرا بھی گوارا نہیں، وہ سوچے جا رہی تھی۔ کافی ٹائم گزر گیا تھا، واسق اندر نہیں آیا تھا اور وہ کلاک پر نگاہ جمائے ہوئی تھی۔ گھر میں چہل پہل ہو رہی تھی، بچے کی رونے کی بھی آواز آ رہی تھی اور کوئی شخص لگتا تھا وہ نبیلہ سے لڑ رہا تھا یا پھر وہ غصہ کر رہا تھا اور واسق درمیان میں بولے جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے ادھر کی طرف آ رہے تھے۔ دروازے پر وہ تینوں ہی کھڑے تھے۔ دریبا سنبھل کے بیٹھ گئی۔ دریبا کو اچانک سے اتنے شور شرابے پر حیرانگی تھی، بچی کی بھی آوازیں تھیں۔ السلام علیکم بھابی، آنے والے نے زوردار انداز میں بڑے فریش موڈ میں سلام کیا تھا۔ اس کے پیچھے نبیلہ 6 ماہ کی بچی کو گود میں لیے ہوئی تھی اور کچھ ندامت میں گھری ہوئی تھی۔ وہ تو گڑبڑا گئی، سلام کا جواب بھی دینا بھول گئی۔ بھابی مجھے پتا ہے ضرور اس بیوقوف عورت نے آپ کے درمیان غلط فہمی ڈال دی ہوگی، ارسلان بولا تھا۔ ارسلان، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی دریبا کو غلط فہمی ہوئی ہے، واسق وضاحت دینے لگا۔ دریبا بیٹھے سے کھڑی ہو گئی اور کیا بول رہا تھا وہ حواس باختہ ناسمجھی کی کیفیت میں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں بھابی میں صبح ہی نکل گیا تھا ورنہ آپ سے ملاقات کر کے جاتا۔ یہ دونوں تو وہاں امریکہ میں بھی ایسے ہی لڑتے تھے، ان کی لڑائیاں پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی، ارسلان خوشگوار انداز میں سے بتا رہا تھا۔ سوری دریبا، اصل میں بھول گئی تھی واسق کی شادی ہو گئی ہے، اس کی بیوی کو برا لگ سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ نبیلہ، جب میں تم سے لڑتا تھا وہاں کبھی ارسلان کو برا نہیں لگتا تھا جبکہ تم دونوں کی شادی ہو گئی تھی؟ واسق نے دریبا کو گویا جتایا۔ وہ چونک کے اس کی بات پر غور کرنے لگی۔ ارے یار واسق، کیوں بھابی کو پریشان کر رہے ہو؟ ہنی مون پر آئے ہو، خوشی خوشی انجوائے کرو۔ ارسلان نے بات کو ادھر ادھر کیا۔ دریبا کو شرمندگی ہوئی، وہ تو نبیلہ کو غلط سمجھ رہی تھی، وہ شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں بھی تھی۔ بھابی اس کا کوئی افیئر وغیرہ کبھی رہا ہی نہیں، میں تو حیران ہوتا تھا کہ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ پھر یہ نبیلہ کیا بول رہی تھی؟ دریبا کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا مگر اندر کے سوال کو زبان پر نہیں لائی تھی۔ اصل میں نبیلہ کا بچپنا نہیں گیا جبکہ ایک بچی کی ماں بن گئی ہے۔ ارسلان نے ننھی اریبہ کو گود میں لیا۔ ارسلان پتہ نہیں اسے اور کیا کیا بتا رہا تھا، وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ واسق نے اس تمام عرصے میں جان لیا وہ کسی مخمصے میں الجھی ہوئی ہے۔ اس نے لنچ بھی برائے نام ہی کیا۔ نبیلہ تو نارمل طریقے سے اپنی میزبانی نبھا رہی تھی جبکہ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ دریبا پلیز سوری، وہ سوری کرنے لگی۔ سوری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، غلطی ان کی ہے، اگر یہ بتا دیتے تو میں آپ کو اتنا کچھ نہیں سناتی۔ وہ خود بہت شرمسار تھی، نبیلہ سے آنکھ بھی نہیں ملا رہی تھی۔ واسق کی اور آپ کی جوڑی بہت زبردست ہے اور واسق ایسی ہی لڑکی کے لیے ڈیزرو کرتا تھا۔ اس نے کبھی وہاں کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ میری اور ارسلان سے اس کی بہت دوستی تھی، ہماری فیملیز وہیں تھیں اور ہم آپس میں کزن بھی ہیں۔ ہماری شادی وہیں ہوئی تھی مگر رخصتی اس وقت ہوئی جب ارسلان کی فیملی یہاں پاکستان آ گئی، میں بھی یہیں آ گئی اور یہ ہماری چھوٹی سی پیاری سی دنیا ہے۔ ارسلان کے امی ابو عمرے پر گئے ہوئے ہیں ورنہ میں آپ کو ان سے بھی ملواتی۔ نبیلہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ نبیلہ چائے تو بناؤ، ارسلان نے کہا۔ واسق اور دریبا چائے کے بعد جانے کی تیاری کرنے لگے تھے مگر ارسلان نے نہیں جانے دیا بلکہ زبردستی ان کا سارا سامان ادھر ہی منگوا لیا۔ حالانکہ دریبا کا رکنے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ واسق نے فیصلہ کیا اسے ان 2 دنوں میں واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ ہنی مون سے واپس آ کے میکے رہنے کی تیاری کر رہی تھی۔ واسق اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ دونوں گھرانوں میں کوئی بدمزگی ہو۔ وہ دریبا کو خوش رکھنا چاہتا تھا مگر اس کی چھوٹی سی شرارت نے دریبا کو دور کر دیا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اس سے گریز کرتے ہوئے تھی۔ تمہیں جانے کی کیوں جلدی ہو رہی ہے؟ کل ہی تو آئی ہو۔ ونیزا کو تشویش بھی ہو رہی تھی کیونکہ 1 ہفتے کے اندر دونوں واپس آ گئے تھے۔ ذکیہ نے حسن احمد سے بھی حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ بس آپ ہی دل کر رہا ہے کہ آزادی سے لمبی تان کے سونے کا۔ دونوں کچن میں تھی، شام کی چائے بنا رہی تھی۔ حسن احمد اور شہریار بھی جلدی گھر آ گئے تھے۔ خیریت تو ہے؟ تم دونوں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ ونیزا نے پنک کپڑوں میں ملبوس دریبا کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ آپ ہی میرے ساتھ ہی نہیں، واسق کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ یکدم ہی گویا ہوئی۔ ونیزا ٹرالی ترتیب دے رہی تھی، اس کی غیر متوقع بات پر حیرانگی سے دیکھنے لگی جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دریبا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آپ ہی واسق کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں؟ واسق کچن کی ہی طرف آ رہا تھا۔ دریبا کی باتیں سنی تو وہ سناٹے میں آ گیا اور یہ باتیں بڑوں تک پہنچ گئیں تو بہت برا ہوگا۔ بابا پہلے ہی اسے وارننگ دے چکے تھے۔ واسق اگر تمہاری وجہ سے مجھے کوئی بھی شرمندگی اٹھانی پڑی اس لڑکی کے سامنے یا اس کے گھر والوں کے سامنے، یاد رکھنا میں تمہیں گھر سے نکالنے میں دیر نہیں کروں گا۔ بابا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ارے باپ رے باپ، یہ تو برا ہو گیا۔ عائشہ اس کی گود میں تھی، وہ کچن میں آ گیا تھا۔ ونیزا نے فرمائشی نگاہوں سے واسق کو دیکھا۔ دریبا تو فوراً ہی اس کے پیچھے سے نکل گئی تھی۔ بھابی دریبا کیا کہہ رہی تھی؟ جو وہ کہہ رہی تھی تم جانتے ہو۔ ٹرالی میں اس نے کیتلی رکھی اور کپ اور سوسر کو ترتیب سے وہ نیچے کے پورشن میں رکھنے لگی۔
بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیا آپ کو لگتا ہے میں ایسا ہوں گا؟ پھر وہ نبیلہ کا کیا قصہ ہے؟ وہ ٹرالی کھسکا کے کچن سے نکلنے لگی۔ عائشہ کو اس نے تھاما ہوا تھا۔ وہ تو بس مذاق تھا، نبیلہ سے میری کوئی ایسی وابستگی نہیں تھی اور نہ ہی ہے، وہ تو غلط ہی سمجھ رہی ہے۔ دیکھو واسق، دریبہ حقیقت پسند لڑکی ہے اور میرے چچا اور چچی جان بہت حساس طبیعت کے ہیں، وہ ایسی کوئی بات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دیکھو تم ہم غریب لوگوں کو مذاق کا نشانہ نہیں بناؤ، ہمارا نصیب ہے جو ہم دونوں کزن اس بڑے گھر کی بہویں بن گئی، اس سے زیادہ توہین نہیں کرنا کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ونیزا بھی افسردہ ہو گئی تھی، وہ اس گھر میں آ تو گئی تھی مگر اپنا ماضی نہیں بھولی تھی۔ دریبہ رات میں ہی چلی گئی تھی، واسق تو چور بن گیا تھا۔ دریبہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، نبیلہ کی باتیں بھولتی ہی نہیں تھی۔ آپی وہاں کہاں کہاں کی سیر کی آپ نے؟ وجدان اس کے پاس آ کے بیٹھا، اسے جاننے کی بھی بے چینی تھی۔ زیادہ گھومے ہی نہیں، ٹھنڈ ہی اتنی ہو رہی تھی، اس نے بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ آپی آپ اسلام آباد گئے تھے، وہاں کا موسم کتنا زبردست ہوگا۔ اریبہ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ اچھا چلو جاؤ تم لوگ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کمبل کھول کے خود پر ڈالنے لگی۔ وجدان منہ بناتا ہوا اٹھ گیا، جبکہ اریبہ اپنے اسکول کا کام کرنے لگی۔ دریبہ کا ذہن الجھا ہوا تھا، واسق مسلسل اسے کال کیے جا رہا تھا مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اریبہ نے اس کا سیل پھر اس کے ہاتھ میں دیا۔ آپی واسق بھائی کی کال ہے، کہہ دو سو رہی ہوں۔ اس نے سیل واپس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ دریبہ نے بھی سوچ لیا تھا وہ واسق سے کوئی بات نہیں کرے گی اور ہرگز نہیں جائے گی۔ امی اور ابو سے تھکن کا بہانہ کر کے وہ رک گئی تھی، ورنہ امی کو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی، مگر انہوں نے اندازہ لگایا تھا وہ کچھ چپ چپ سی ہے، ورنہ شادی کے بعد تو لڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ مگر دریبہ انہیں مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی، انہیں اندیشے ستا رہے تھے، وہ پہلے ہی اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ اسے گئے ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا اور عقدہ بھی کھل گیا تھا۔ واسق کو تو بابا نے خوب ہی سنائی تھی اور وہ شرمندہ شرمسار فکر مند دانتوں میں انگلیاں چبا رہا تھا۔ زکیہ بیگم نے تعصب سے سر ہی پکڑ لیا تھا۔ مجھے اس نالائق سے یہی توقع تھی، کیا ضرورت تھی تمہیں اپنے فرینڈز کے گھر جانے کی؟ وہ اسے سخت سوچ سنانے لگے۔ بابا چھوڑیں، اس کے فرینڈز ہیں، کیا ہو گیا جو چلا گیا؟ شہریار کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، اس نامعقول نے بہت غلط کیا ہے۔ بیوی کو پہلے اپنے فرینڈز کے بارے میں بتاتا پھر ہی ملتا، اور یہ گھومنے پھرنے کے لیے اسے لے کے گیا تھا، فرینڈز کی گیدرنگ میں نہیں۔ سوری بابا، بس بھی کریں، اور کتنا ڈانٹیں گے؟ واسق نے منمناتے اپنی روحانسی صورت کے ساتھ کہا۔ آپ پلیز خود بات کریں۔ کوئی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی تمہاری حمایت میں بات کرے گا، سب کان کھول کے سن لیں، خاص طور پر ونیزا، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں شاید اندازہ تھا وہ ونیزا کو اپنا حمایتی بنا کے بھیجے گا۔ ونیزا جزبز ہو گئی، زکیہ بیگم کی بھی آگے سے بولنے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے تمہاری ہر حرکت معاف کی ہے مگر یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ پہلے اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، شاید انہی باتوں کی وجہ سے۔ وہ اسے اچھی طرح سنانے کے بعد وہاں سے اٹھ گئے۔ امی یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ بہت فکر مند اور بے حال بھی ہو رہا تھا۔ جب معاملہ بگڑا ہے تو سنبھالو بھی تم ہی، کیا ضرورت تھی تمہیں مذاق کرنے کی؟ زکیہ بیگم کو واسق کی حالت پر فکر بھی ہو رہی تھی، ایک ہفتے سے کتنا پریشان تھا، دریبہ سے بھی بات نہیں ہو رہی تھی۔ شہریار اور ونیزا وہ 2 دفعہ سے ملنے جا چکے تھے، چلنے کو بھی کہا تھا مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ واسق نے آئندہ مذاق سے توبہ کر لی تھی، اسے کیا پتہ تھا یہ اسے مہنگا پڑے گا اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سچ کہا ہے، کسی نے مذاق بھی کرو تو ایک حد میں رہ کے، کسی کی دل آزاری نہیں ہو۔ اس نے پھر سیل پر اسے کال کی۔ اریبہ دریبہ سے بات کروا دو، واسق بھائی آپی نہا رہی ہیں۔ اس کی آواز آئی، واسق کا منہ اتر گیا، جانے وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ۔ اچھا میری بات کروا دینا تم خود، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ جی اچھا، وہ جھٹ بولی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، ابھی شادی کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا اور دونوں میں رنجش ہو گئی تھی۔ چل واسق، تجھے ہمت کرنی ہی پڑے گی ورنہ بابا تو گھر سے نکال باہر کریں گے۔ وہ بھی بات لے کے فریش ہو گیا، بلیک پینٹ پر گرے شرٹ میں ملبوس سنورا نکھرا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اسے دریبہ کو منانا ہی تھا، اپنی زندگی کو منانا ہی تھا۔ کب سے وہ آیا بیٹھا تھا، انصر علی سے باتوں میں بھی لگ گیا تھا۔ اریبہ شام کی چائے کے ساتھ کافی کچھ لوازمات لائی تھی، وجدان سے بھی اس کی خاصی گپ شپ ہوئی۔ آنٹی دریبہ تیار ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ بیٹا میں نے کہہ تو دیا ہے، ایسا کرو تم خود اندر چلے جاؤ۔ وہ سمجھ گئی تھی ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہے، کیونکہ دریبہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ماں تھیں، اولاد کا چہرہ دیکھ کے ماں تو بھانپ جاتی ہے کہ وہ کیوں پریشان ہے یا کوئی الجھن اور فکر ہے۔ انصر علی عصر کی نماز کے لیے چلے گئے تھے، وہ اٹھ کے اندر کی طرف جانے لگا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر آ گیا۔ صاف ستھرا نفیس سا کمرہ تھا، سنگل بیڈ، ایک وارڈروب اور رائٹنگ ٹیبل، سائڈ پر دیوار گیر بڑا سا شیشہ تھا۔ اسے دیکھ کر گڑبڑا گئی، اسے یہ اندازہ نہیں تھا وہ یوں اچانک سے اندر آ جائے گا۔ کاسنی کپڑوں میں ناراض سی اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے، سیل تک آف رکھتی ہو، بات بھی نہیں کرتی، کب تک ایسا کرو گی؟ وہ ناراضگی اور خفگی سے گویا ہوا اور اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ گہری نگاہیں اس پر جما دی تھیں۔ میرے خیال میں ہمیں یہ رشتہ ہی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ بالکل میچ نہیں ہوتا۔ وہ یکدم ہی بولی۔ کیا؟ واسق کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔
مجھ میں اتنا ظرف اور برداشت نہیں، آگے زندگی میں قدم قدم پر آپ کے راز سامنے آتے رہیں گے۔ وہ پشت پھیر کے بڑی معنی خیزی سے طنز کرنے لگی۔ دریبا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، سوری۔ کیا سوری؟ اتنی آسانی سے سوری؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا اور بعد میں بھی ٹھیک ہوتا رہے گا۔ بالکل بھی نہیں، میں اسی وجہ سے اس سے شادی کے خلاف تھی۔ آپ فرنگیوں کے ملک میں رہتے ہیں، ضرور آپ کے سابقہ عشق نکل کے سامنے آتے رہیں گے۔ جسٹ شٹ اپ، دبی دبی آواز میں چیخا تھا، کیونکہ ایسی الزام تراشیاں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نبیلہ کے ساتھ مل کر تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے مذاق کیا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ نبیلہ اور ارسلان شروع سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تم مجھ سے دور دور تھی، اس لیے یہ مذاق کر لیا۔ شاید تمہیں شراکت برداشت نہیں ہو اور تم میرے قریب آ جاؤ۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میرے متعلق کیا کیا اخذ کرتی رہیں۔ اگر میں ایسا ہوتا تو کب کا اپنی مرضی سے وہیں امریکہ میں شادی کر لیتا اور تمہارے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ارے اگر میرے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو مجھ سے کلیئر تو کرتی۔ تمہاری وجہ سے بابا سے الگ ڈانٹ سنی۔ اگر تم گھر نہیں آئی تو وہ مجھے گھر میں سے گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور دریبا حیرانگی سے سنتی رہی۔ دریبا، میں تو تمہیں چھپ کے چاہنے لگا تھا۔ اگر میں کسی کو پسند کرتا تو پہلے ہی کر لیتا۔ مجھے تمہاری معصومیت اور صاف گوئی بہت اچھی لگی تھی۔ تم میں اور لڑکیوں کی طرح عیاری اور دکھاوا نہیں تھا۔ میں تو دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ قدرے توقف کے بعد پھر گویا ہوا۔ اور تم نے نبیلہ کو سنا تو دی، بیچاری روز کال کرتی ہے یہی پوچھنے کے لیے کہ تمہاری ناراضگی ختم ہوئی یا نہیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کے سانس بحال کرنے لگا۔ تمہیں چلنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں جا رہا ہوں، تمہارا جب دل کرے آ جانا۔ وہ بہت رنجور اور دل گرفتہ ہو گیا تھا۔ دریبا کو کچھ وقت سوچنے کے لیے دینا چاہتا تھا۔ دریبا پلیز، دل و دماغ سے سوچنا، رشتے کوئی کھلونے نہیں ہیں جو توڑ دیے جائیں۔ ان سے جذباتیت کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور اگر تمہیں مجھے اذیت دے کے خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، تم یہاں جتنا دل چاہے رہو، مگر رشتہ توڑنے کی بات نہیں کرنا۔ اس نے دریبا کا نرم و ملائم ہاتھ بڑے پیار سے اپنے ہاتھ میں لے کے سہلایا۔ اور ہاں، میں تو گھر جانے والا نہیں، جب تک تم یہاں ہو میں بھی تمہارے ساتھ یہیں رہوں گا۔ جی؟ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ بالکل بھی نہیں، امی اور ابو کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تو گھبرا گئی۔ اچھا، اس طرح انہیں بھی پتہ چلے وہاں ادھر میرے گھر میں بھی بونچال آیا ہوا ہے، اچھا ہے ادھر بھی آ جائے گا۔ وہ اس سے تنگ کرنے کو بولا اور بیڈ پر لیٹنے لگا۔ اسی روم میں سوتی ہو نا، بیڈ سنگل بھی چلے گا۔ وہ معنی خیزی سے ہنسا۔ ایسے کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ تو حواس باختہ ہی ہو گئی۔ محترمہ، میں بھی سوچ کے آیا ہوں، تمہیں لیے بغیر تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کی حالت سے مزہ لینے لگا۔ اچھا، چل رہی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ روحانسی ہو کے بول اٹھی۔ واسق کے ہونٹوں پر فتح مند مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زبردستی نہیں جاؤ، تمہارا اس وقت دل کرے جب چلیں گے، ذرا سسرال کے بھی دن رات کے مزے لے لوں گا۔ ہم نہیں رک رہے۔ وہ پھر بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے دریبا کے چہرے پر نگاہ کی۔ وہ نگاہیں جھکائی ہوئی تھی۔ سوری، مجھے بھی اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا آپ سے۔ سب کہہ دیتی تو شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ جو ہوا سو ہوا، جلدی سے سامان پیک کرو اور گھر چلو۔ سوری، وہ شرمسار لہجے میں گویا ہوئی۔ اوکے، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، میری طرف سے بدگمان ہونے سے پہلے بات کلیئر کر لینا۔ اس نے دریبا کے دونوں ہاتھوں کو مسکرا کے پکڑا۔ تم نے میرے اتنے اچھے دن خراب کیے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ وہ معنی خیزی سے ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب شادی ہوئی تھی۔ ہم کیا دوبارہ ہنی مون پر نہیں جا سکتے؟ وہ شرمائی شرمائی گویا ہوئی۔ کیا؟ پھر سے بولو۔ واسق پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا، نبیلہ کے گھر رہیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے بھی درگت بنوا لینا اپنے میاں کی۔ وہ روحانسا ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ نبیلہ کو میں خود کال کر کے بتاؤں گی۔ وہ ہنسی۔ سچ بتاؤ؟ دل سے معاف کر دیا؟ دریبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی کوئی کارروائی کرتا، بابا کی کال آ گئی۔ جی بابا جان، مان گئی ہے آپ کی بہو۔ وہ فوراً مؤدب بن گیا۔ دریبا نے جھیم کے واسق کے شانے پر سر رکھ دیا۔ واسق نے بات کر کے کال بند کر دی۔ آپی، ونیزا آپی اور شہریار بھائی آئے ہیں۔ اریبہ کی آواز پر وہ تیزی سے نکلا تھا۔ یار جلدی آ جانا سامان سمیت، یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ دریبا کو ایسا لگا اس کے بے چین دل کو سکون مل گیا ہو۔ واسق کی کھلی محبت کے اظہار نے اسے مطمئن کر دیا تھا، ساتھ ہی دل کی فضا مہکنے لگی تھی، چار سو روشنی چھلکنے لگی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔